ہمارے کرکٹر جتنے بھی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں جو دوستی یاری نبھائی جا رہے ہیں اور بابر کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, ان کو بھی چاہیے ذرا کرکٹ کے اوپر بات کرو. ان 7-8 سالوں میں وہ پہلی دفعہ آؤٹ آف فارم ہوا ہے, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ T20 کا پلیئر نہیں ہے؟ یہ مسئلہ کچھ اور ہے. کرکٹر جو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں پاکستان ٹیم یہ ایونٹ نہیں جتواتی, بھائی آپ لوگ تو اتنے بڑے سپر اسٹار تھے, آپ لوگوں نے کتنے ایونٹ جتوا دیے ہمیں؟ آپ لوگ تو کوئی ایونٹ نہیں جتوائے, تو اس کا مطلب آپ بھی فارغ تھے. تو پھر آج کے لوگوں کو کریڈٹ دو نا, سرفراز کو کریڈٹ دو, 2017 میں انڈیا کو ہرایا سب فائنل. خان صاحب ڈکٹیٹر تھے اپنی ٹیم کے اندر, سلیکٹ بھی خود ہی کرتے تھے, ان کا کوچ بھی خود ہی ہوتا تھا اور مینیجر بھی وہ کوچ کو ہی بناتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر اس بندے نے ایک اچھے پلیئر کو ٹیم سے فارغ کیا کہ میں اس کو نہیں لے رہا, تو لے کے آ رہا تو بالکل ہی فارغ کو لے کے آ رہا ہے, اس کے مقابلے کا وہ بندہ لے کے آتا تھا. اتنی اسکلز والے ان کے دور میں 8-10 پلیئر سپر اسٹار بنے آپ کے. ان سپر اسٹاروں نے اس کے بعد کیا کیا؟ کتنے ورلڈ کپ آپ نے جتوا دیے, فکسنگ میں سارے لگے رہے, سیاست سارے کرتے رہے, کپتانی میں سارے بھاگتے رہے. آپ نے اس بندے سے تو کچھ نہیں سیکھا, اور ٹی وی پہ آ کے سب ان کا نام لیتے ہیں, عمران بھائی یہ تھے, عمران بھائی وہ تھے. جس دن سے خان صاحب کی کپتانی ختم ہوئی, ٹھیک ہے, 92 کے بعد ریٹائرمنٹ, اس دن سے بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پاکستان کرکٹ کا. سیدھے بندے کا یہاں پہ کام ہی نہیں ہے, کیونکہ جب جینون آدمی آئے گا, پیور جینون, اس کے کام میں کوئی کودے کا پتہ کیا بولے گا, چل بھائی تو اپنا کام کرنا ادھر, تو کیوں بیچ میں مجھے سمجھا رہا ہے؟ کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ آپ جو اتنے کھڑے تھے اس وجہ سے آپ کو کیپٹنسی نہیں ملی؟ بالکل. اور اگر میں چمچا ہوتا میں پاکستان ٹیم سے 5 ٹیسٹ میچ نہیں کھیلتا. ہم نے اپنی کرکٹ پاٹ فکسنگ کے چکروں میں, کپتانی کے چکر میں, لڑنے جگر کے چکر میں, اپنے چکر میں, ہم نے نئے جنریشن کو کیا سکھایا ہے؟ یہ جو ہمارے کرتا درتا ہے نا, انہوں نے ایک چیز دماغ میں ڈال دی ہے لڑکوں کی, وہ یار کیا فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی ہے, T20 کھیلو, پیسہ بہت. اگر کوئی لڑکا PSL میں 2 چھکے مار کے 2 آؤٹ کر کے ٹیم میں لا رہا, تو کیوں آیا ٹیم میں؟ اس کا مطلب وہ سیاست پہ آیا نا, وہ پرچی پہ آیا, کسی کے سپورٹ میں آیا. اگر مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ 1 کروڑ مہینہ بھی دے گا تو میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں نہیں جاؤں گا. دنیا میں ہزاروں گیم میں سے پسندیدہ گیم جو پاکستان میں کھیلا جاتا ہے اس میں کرکٹ ہے. اور کرکٹ میں اتنے ہمارے فاسٹ بالرز کی بیٹریز ہیں کہ ہم جتنے بھی نام لیں وہ کم ہیں. لیکن فرسٹ کلاس کرکٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں اور 500+ وکٹس اگر آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو گنے چنے بالر ملیں گے. ان میں سے ایک نام ہے تنویر احمد کا. تو ہمارے ساتھ ہیں آج تنویر بھائی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, فرسٹ کلاس. کیسا چل رہا ہے آج کل؟ کون سے چینل پہ ہیں آپ اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس کے علاوہ؟ زبردست چل رہا ہے, اور جو چینل والا بلاتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ کرکٹ کے اوپر گپ شپ کرتے ہیں. باقی اپنی ٹریننگ چلتی رہتی ہے, جو فیملی کے ساتھ جو اپنی چیزیں جو عام زندگی میں چلتی ہیں وہ سب چلتی رہتی ہیں. تنویر بھائی کے بارے میں ہم بتائیں کہ یہ بہت سچ کا ساتھ دیتے ہیں, صرف سچ بولتے ہیں, بغیر ڈپلومیسی کے, بغیر ہپوکریسی کے, اور بغیر خیال کیے ہوئے کہ اس میں کس کا فائدہ ہے یا کس کا نقصان ہے, لیکن بات بالکل صحیح کرتے ہیں. لوگوں کو بہت بری لگتی ہے. تو آج ان سارے واقعات اور سکنات کے بارے میں ہم ان سے, تنویر بھائی سے ڈسکس کریں گے. ہمارے کراچی کے ہیں, فاسٹ بالر ہیں, ان کو ڈیزل کہا جاتا تھا اور یہ 40 اوور دن میں پھینک دیتے تھے, اور اپنے کیریئر کے اینڈ میں آ کے بھی یہ بہت لمبے اسپیل کرایا کرتے تھے. اور ڈیبیو انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے شروع کیا تھا. آج پھر ہم بات شروع کرتے ہیں تنویر بھائی سے. آپ یہ بتائیں, آپ کے نقاد بہت ہیں, آپ تنقید خود بھی بہت ساری کرتے ہیں, آپ کے فیوریٹ پلیئرز میں پرانوں میں اور نئے والوں میں بیٹسمین اور بالرز کون سے ہیں جو آپ کو پسند ہیں؟ دیکھیں, اگر میں پرانے کرکٹرز کی بات کروں, میں ایز اے فاسٹ بالر رہ چکا ہوں, اور وقار یونس مجھے بہت پسند تھے, جس طرح وہ بھاگتے تھے یا بالنگ کرتے تھے. حالانکہ میں وہ بندہ ہوں کہ انہی کی وجہ سے میری کرکٹ بھی ذرا خراب ہوئی, اور پاکستان ٹیم میں جب کھیلتا تھا ان کی وجہ سے ہی شاید میں ٹیم سے جو ہے وہ ڈراپ بھی ہوا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ایز اے کرکٹر, جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کا کرکٹر کون تھا فیوریٹ, تو وہ میرے وقار یونس تھے. آج کل کے دور میں اگر بات کریں تو جتنی میں بابر اعظم کی بات کرتا ہوں, وہ میرا فیوریٹ پلیئر ہے. اور بہت عرصے کے بعد ایک پاکستان میں کوئی ایسا بیٹسمین آیا ہے, بہت بڑے نام ہمارے پاس آئے, لیکن ان کے بعد جو لاسٹ 7-8 سال میں جو پلیئر آیا ہمارے پاس وہ بابر اعظم آیا. اور جس طریقے سے اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے
اور میں جس طرح اس کو سپورٹ کرتا ہوں, میرے خیال میں پورے پاکستان میں کوئی پلیئر نہیں ہے, کوئی ایسا کرکٹر نہیں ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنا کھلا ڈلا بابر اعظم کو سپورٹ کرتا ہے. اور میں سپورٹ اس کو اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پلیئر ضائع نہ ہو. اور ہماری کرکٹ کی آپ کو پتہ ہے ہسٹری ہے, پلیئر ضائع کیے کر دیتے ہیں, ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں, دھکے دے کے ٹھڈے مار کے پاکستان ٹیم سے فارغ کر دیا جاتا ان کو, یہ کہہ کے جی پلیئر ختم, ایج ہو گئی, یہ سب کچھ. لیکن باہر کی کرکٹ میں ایسا نہیں ہوتا, وہاں پہ رسپیکٹ دی جاتی ہے, پلیئر کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, کپتان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر میں رضوان کی بات کروں, اس کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے پلیئر کو ہمارے کرکٹر جتنے بھی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو دوستی یاری نبھائی جا رہے ہیں اور بابر کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, ان کو بھی چاہیے ذرا کرکٹ کے اوپر بات کرو. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے ڈرامہ لگایا ہوا بابر کے اگینسٹ جاتے ہیں اس کو ٹیم سے باہر کرنے کے لیے, یہ سب چیزیں مت کرو. میں اسی وجہ سے آج کل کے دور میں جو بابر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے, اسی لیے میں اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں. بابر کو آپ یہ مشورہ نہیں دیتے کہ جس طریقے سے ٹنڈولکر اور وراٹ کوہلی جا کے نیٹس میں پریکٹس کرتے تھے, ٹریننگ کرتے تھے, ساری چیزیں چھوڑ کے, لیگز وغیرہ چھوڑ کے, اور کنسنٹریٹ کرتے تھے کہ ہم فارم میں واپس آ جائیں, اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ کلاس جا کے کھیلیں, تو آپ کا گیم مضبوط ہوگا اور لانگ لاسٹنگ ہوگا. تو یہ آپ اس کو مشورہ دیکھیں آپ تو انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلے اور آپ میرے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی چاہیے, لیکن میں تو ان کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جو بابر کے اگینسٹ جاتے ہیں. بھائی آپ کے اپنی مرضی کے جو پلیئرز ہوتے ہیں, آپ ان کو تو کہتے ہیں کہ جی جاؤ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلو, کم بیک کرو, اپنے رنز کرو, دوبارہ آ جاؤ پاکستان ٹیم میں. میں نے بہت سے پلیئرز اپنے دیکھے, میں نے وسیم اکرم ان کو دیکھا, میں نے یونس خان کو دیکھا, میں نے شعیب اختر کو دیکھا, میں نے اور پلیئرز بھی دیکھے جو انجری کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہوتے تھے. پرفارمنس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کا, انجری کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہوتے تھے, ٹھیک ہے, یا اس کے بعد وہ جو دوبارہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں آتے تھے, پرفارمنس دیتے تھے, وہ پاکستان ٹیم میں آ جاتے تھے. تو لاجک کی بات کرو, میں کہتا ہوں, ضرور کہتا ہوں, بابر اعظم اگر 2-2.5 سال سے آؤٹ آف فارم ہے, یہ ان کو ہمارے پلیئروں کو یہ یاد رکھنا چاہیے, جو نہیں یاد رکھتے اس کے اگینسٹ بس لگے ہوئے ہیں, وہ پہلی دفعہ آؤٹ آف فارم ہوا ہے ان 7-8 سالوں میں, وہ پہلی دفعہ آؤٹ آف فارم ہوا ہے. جو پلیئر پہلی دفعہ آؤٹ آف فارم ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ بولیں کہ یار فرسٹ کلاس کرکٹ میں جاؤ, بالکل جانا چاہیے فرسٹ کلاس کرکٹ میں, جہاں اس کو موقع ملتا ہے اس کو پرفارمنس دینی چاہیے, اس کو رنز کرنے چاہیے. آپ کے اپنے لیے اچھی چیز ہے, آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا آئے گا. چاہے آپ کلب کرکٹ آپ کو موقع ملتا ہے, جائیں کلب کرکٹ بھی کھیلیں, کیونکہ رنز ہوتے ہیں. آپ کلب کرکٹ میں بھی 50, 60, 70, 80, 100 رن کر کے جب آپ گھر جائیں گے نا, رات میں سوئیں گے, آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ میں نے بے شک کلب کرکٹ کا میچ کھیلا ہے, لیکن میں نے 100 رن کی اننگ کھیلی ہے, میں نے 70, 80 رن کی اننگ کھیلی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ کو اوپر کی کرکٹ میں بھی کانفیڈنس آتا ہے, تو ضرور کھیلنا چاہیے. یہ اس چیز کے اوپر آپ بات کریں, نہ کہ یہ بولیں جی T20 کا پلیئر نہیں اس کو فارغ کر دو. کچھ ہمارے کرکٹرز ٹی وی بیٹھ کے کہتے ہیں اس کو ون ڈے سے بھی فارغ کر دو, مطلب یعنی T20 میں تو ریکارڈز ہیں اس کے, T20 میں پاکستان کی ہسٹری میں اس سے زیادہ رنز کتنے نہیں کسی کے نہیں ہے, اور ہمارے پاکستان کی ہسٹری میں بڑے سے بڑے پلیئر آ چکے ہیں, چھکے مارنے والے, چوکے مارنے والے, سب کچھ, ٹھیک ہے. تو آپ کے تو رنز ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ رضوان ہے, ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ رضوان ہے. تو اچھا, دوسری بات یہ کہ T20 کی ہسٹری میں انٹرنیشنل کرکٹ میں دوسرے نمبر پہ بابر اعظم, روہت شرما کے بعد. اس کے بعد آپ اوور آل بھی دیکھیں T20 کی لیگز ملا کے, انٹرنیشنل کرکٹ ملا کے, بابر اعظم کے 11,000 کچھ رن ہے, وہ 10ویں یا 11ویں نمبر پہ. کرس گیل کے 14,000 کچھ رن ہے, وہ پہلے نمبر پہ. اور میچز کا زمین آسمان کا فرق ہے. اس جتنے میچ کھیل لیے بابر نے تو وہ تو کرس گیل کو بھی کراس کر جائے گا, 20,000 کر جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ T20 کا پلیئر نہیں ہے؟ یہ مسئلہ کچھ اور ہے میرے خیال سے. تو اس کو کیپٹنسی کی رو میں پھنسا کے ڈیمورلائز کر کے اس لیول تک پہنچایا گیا. اس کی ریزن یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 سال پہلے یہ سیروگیٹ کمپنی جو آئی تھی PSL کے اندر, اس میں وہ جو ٹیپنگ لگائی تھی نا اس میں رضوان نے کہ ہم یہ سیروگیٹ کمپنی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو ساتھ نہیں لے کے چل سکتے. اس کے بعد ان دونوں کے خلاف گیمیں شروع ہو گئی تھی, باتیں کی جی ان کا جو ایجنٹ ہے ان دونوں کا وہ یہ سب کچھ کروا رہا ہے. بھائی ایسی بات نہیں ہے, وہ نہیں سب کچھ کروا رہا. بات یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ کمپنی جوا کمپنی ہے, آپ کیسے کیا بولتے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو آپ نہیں سمجھتے کہ شاہین شاہ آفریدی کو لانے کے لیے اس کو پریشرائز کیا گیا, لابنگ کی گئی؟ بالکل ایسا ہوتا ہے پاکستان کرکٹ کے اندر, ہمیشہ ایسا ہوا ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو لڑکا تھوڑی سی زیادہ کرکٹ کھیل لیتا ہے, تھوڑا نام بنا لیتا ہے, پرفارمنس اچھی دنیا میں, وہ کہتا میں کیوں نہیں کپتان بن رہا بھائی,
میرا انا وڈا نام, میں تو کپتان بنا گا. یہ ابھی سے نہیں ہے. جس دن سے خان صاحب کی کپتانی ختم ہوئی, ٹھیک ہے, 92 کے بعد ریٹائرمنٹ, اس دن سے بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پاکستان کرکٹ کا. یہ کپتانی کی طرف بھاگے, سارے جتنے بھی بڑے بڑے سپر اسٹار ہیں کپتانی کی طرف سے بھاگے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک دور ایسا تھا 8-9 کپتان پاکستان ٹیم میں کھیل رہے تھے. بالکل بھائی آپ خاموشی سے کیوں نہیں کھیلتے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فرسٹ کلاس کرکٹ میں نے 500 آؤٹ کیے کراچی سے کھیل کے, ٹھیک ہے. اس 500 آؤٹ کے اندر میرے سے بعد کے جونیئر بھی آئے. مجھے کوئی ایک بندہ KCC ایسوسیشن کو اٹھا کے بتا دینا کہ اس نے ہمیں کبھی فورس کیا ہو کپتانی کے لیے. جس بندے کے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 500 آؤٹ ہوتے ہیں نا, وہ 6 دفعہ کپتان بن چکا ہوتا ہے, اور ڈیزرو بھی کرتا ہے. جی ہاں. اچھا, میری سوچ ڈفرینٹ تھی. صرف کرکٹ پہ نہیں, میری آج بھی سوچ ڈفرینٹ ہے. میں کبھی بھی اپنے منہ سے کسی کو کوئی کام نہیں بولتا, یہ میری نیچر ہے. میں انسلٹ فیل کرتا ہوں, فیور نہیں لیتے, ٹھیک ہے, میں نہیں لیتا, چاہے جائز ہو. بالکل, چاہے جائز ہو. یہ لوگوں کو, لڑکوں کو بتانا چاہیے کہ جائز فیور کے لیے بھی مانگنا بری بات ہے. یہ ہمارے سپر اسٹاروں کو نہیں پتا, آج دن تک لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ کام کر دو, وہ کام کر دو. وہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے سیدھا بندہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ. بھائی آپ اگر سچے آدمی ہیں, سیدھا کام کرتے ہیں, سیدھا آدمی کبھی بھی کسی سے فیور نہیں لے گا. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ایک دفعہ فیور لے لی, یہ تو 70 دفعہ جتائے گا. پھر جب وہ 70 دفعہ جتائے گا تو اس کی ہوگی ڈس رسپیکٹ. جو بندہ پیسوں کی, یہ رسپیکٹ کی جس کو فکر ہوتی ہے نا, وہ پیسے ویسے تو یوں سائڈ پہ پھینکتا ہے. وہ کہتا ہے جہاں پہ عزت ملی وہاں. آپ مجھے 1 کروڑ بھی دے دو اس شو کے لیے, اس شو کے لیے آپ مجھے 1 کروڑ بھی دیں گے نا, اگر آپ کی طرف سے مجھے رسپیکٹ نہیں ملے گی, میں آؤں گا بھی نہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. میری زندگی میں 2 چیزیں ہیں, جہاں رسپیکٹ ملتی ہے وہاں جاؤ, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ کہیں مت جاؤ. اور میں پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا, پیسہ میری نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ آپ جو اتنے کھڑے تھے اس وجہ سے آپ کو کیپٹنسی نہیں ملی؟ بالکل. اور اگر میں چمچا ہوتا, جی, میں پاکستان ٹیم سے 5 ٹیسٹ میچ نہیں کھیلتا. اگر میں چمچا گیریاں کر رہا ہوتا, کوچنگ اسٹاف کے آگے پیچھے ہوتا, 50 کھیلتے, 50 میچ کھیلتے, 40-50 ٹیسٹ میچ کھیل لیتا. اچھا, خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا. خان صاحب اپنا ڈکٹیٹر تھے اپنی ٹیم کے اندر, سلیکٹ بھی خود ہی کرتے تھے, ان کا کوچ بھی خود ہی ہوتا تھا, اور مینیجر بھی وہ کوچ کو ہی بناتے تھے. وہ والا ماڈل آج چل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اگر کوئی ایسا سخت کوئی اگر کیپٹن آ جائے. دیکھیں, اس کی ریزن ہے, وہ چیز اب چلنے کو ہی نہیں دے گا, کیونکہ ان کے دور میں یہی تھا کہ وہی سب کچھ تھے, لیکن اس زمانے میں بھی نہیں چلنے دیتے. اچھا, ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں. جو انسان محنتی ہے, کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا, وہ کسی دوسرے بندے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. وہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا. بندے رکھ لے گا کہ یار تم میرے نیچے کام کرو, لیکن ان کے اوپر بھی نظریں رکھے گا, اور ان کو دیکھے گا بھی جا کے, یار صحیح کام کر رہے, غلط کام کر رہے. ٹھیک ہے. جو بندہ, وہ ایک نارمل, ایک میں گلی لینگویج کی بات کرتا ہوں, جو بندہ کسی کے تھلے نہیں لگتا نا, وہ کسی کی سنے گا ہی نہیں. وہ بولے گا بھائی میں جو کہہ رہا ہوں بس یہ صحیح ہے, یہی کرو. ٹھیک ہے. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں وہی کھیلے گا, میں جو کہہ رہا ہوں وہ نہیں کھیلے گا. لیکن آپ یہ تو دیکھو نا کہ اگر وہ بندہ اپنی مرضی سے ٹیم بناتا تھا تو لاتا بھی کون سے پلیئر تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر اس بندے نے ایک اچھے پلیئر کو ٹیم سے فارغ کیا کہ میں اس کو نہیں لے رہا, تو لے کے آ رہا تو بالکل ہی فارغ کو لے کے آ رہا ہے, اس کے مقابلے کا وہ بندہ لے کے آتا تھا. اتنی اسکلز ان کے دور میں 8-10 پلیئر سپر سٹار بنے آپ کے. ان سپر سٹاروں نے اس کے بعد کیا کیا, کتنے ورلڈ کپ آپ نے جتوا دیے, فکسنگ میں سارے لگے رہے, سیاست سارے کرتے رہے, کپتانی میں سارے بھاگتے رہے. آپ نے اس بندے سے تو کچھ نہیں سیکھا, اور ٹی وی پہ آ کے سب ان کا نام لیتے ہیں, عمران بھائی یہ تھے, عمران بھائی وہ تھے, سب بالکل. او بھائی آپ نے کیا سیکھا ان لوگوں سے؟ آپ کے خیال میں 99 کا ورلڈ کپ ہمارا نہیں تھا؟ دیکھیں, اس میں کچھ چیزیں ہوئی تھی, فیصلے ایسے ہوئے تھے جو کہ آئی تھنک, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اس ٹیم کے جو کرکٹرز ہیں ان کو آپ میڈیا میں جا کے سنیں, انہوں نے باتیں کی, ٹاس یوں کیا, ٹاس جیت کے یہ کرنا چاہیے تھا, ٹاس وہ کرنا چاہیے. Were those decisions deliberately played or what? بالکل, ہاں بالکل جان بوجھ کے کیے گئے نا. دیکھیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ان کے جو اس دور کے جو پلیئرز تھے, انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں, اگر وہ کوڈ ورڈوں میں کر رہے ہیں, یا
کچھوں نے تو نام بھی لے کے بولا کہ یار ہم نے تو بولا تھا یہ سب کچھ کرو, ہم سے مشورہ کرو, تم نے تو مشورہ نہیں کیا, بارش ہو رہی تھی تو جا کے تم نے یہ فیصلہ کر دیا. تو یہ بیسٹ کام تو یہ کہ ان جیسے لوگوں کو بولو کہ کوڈ ورڈوں میں بات کیوں کرتے ہو, سیدھی سیدھی بات کرو نا. لیکن تنویر بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسپاٹ فکسنگ میں محمد عامر کو سزا ملی اور اس کے ساتھ جو تھا فاسٹ بالر آصف کو سزا ملی, سلمان بٹ کو سزا ملی, اس سے پہلے اور بعد والوں کو بھی سزا ملی. بعد میں بہت سارے نام ہیں, میں نام لینا پسند نہیں کروں گا. یہ تو 99 والے جو فکسنگ کی تھی ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ دیکھیں آپ جسٹس قیوم کی رپورٹ دیکھیں ساری. جسٹس قیوم کی رپورٹ کیا غلط رپورٹ تو نہیں ہے نا؟ بالکل صحیح. اس رپورٹ کے اندر کلیئر ہر چیز لکھی ہوئی ہے, کس کو فیور دی گئی, کون پسند کا پلیئر تھا, کون نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں دیکھیں میں ایز اے کرکٹر میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ جو بھی انوالو ہوتا ہے, چاہے پرانے پلیئر تھے, جسٹس قیوم کی رپورٹ والے تھے یا بعد کے تھے, آپ کیسے ان کو پاکستان ٹیم میں واپس لے آتے ہیں؟ کیوں لاتے ہیں ان کو واپس؟ کیوں وہ بورڈ میں آ کے نوکری کرتے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے. جب سپریم کورٹ کے جج سے آپ نے تحقیقات کرائیں اور اس نے اپنی ججمنٹ دی, تو کیا وہ کیس آج بھی کھلا ہوا نہیں ہے؟ دیکھیں کھلا ہوا ہے یا نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جس ٹائم اتنا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد اس پہ تو امپلیمنٹ ہوا نہیں. تو آج بھی ہو سکتا ہے, وہ تو زندہ ہے سارے پلیئر جنہوں نے کچھ کیا تھا. نہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, اور میرے خیال میں کافی لوگوں نے کوشش بھی کی گئی یہ دوبارہ ہو. بار بار اس چیز کو بٹھا دیا جاتا تھا, سب کچھ ہو گیا. چلے میں یہ کہتا ہوں کہ چلو آپ نہیں بھی اس کیس کو کھولو دوبارہ, ایک بات کر رہا ہوں, لیکن وہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں یار تم یہ بریڈ اینڈ بٹر ہے, سب کچھ ہے. یار بریڈ اینڈ بٹر کیا مطلب؟ اس ٹائم کسی کو نظر نہیں آتا, سارے میچور لوگ تھے. کیا اس ٹائم کسی کو نظر نہیں آتا تھا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں خود ہی داغ لگا کے چلے گئے ہیں. جب تک آپ کی زندگی ہے, جب تک سوشل میڈیا سب کچھ ہے, آپ کے اوپر باتیں ہوتی رہیں گی. مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ یار آپ کہیں سیف ہیں, آپ کے بچوں کو پتہ چل رہا ہے, فلانے کو پتہ چل رہا ہے, آپ کے دوستوں یاروں کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ کہیں نہ کہیں, یہ لوگ کہیں نہ کہیں انوالو, جیلیں کاٹ لی, سب کچھ کر لیا. تو یار آپ نے کیا زندگی میں پایا مجھے بتا دیں. اگر آپ اتنے اچھے کرکٹرز تھے, ٹھیک ہے, اگر آپ اتنے اچھے بالر تھے, آپ اتنے اچھے بیٹسمین تھے, تو آپ نے کرکٹ میں تو کر لیے جو بھی کرنا تھا. لیکن عام زندگی میں کیا ہے, کہیں نہ کہیں آپ جاتے ہیں, عوام کی طرف سے ہوٹنگ کسی جاتی ہے آپ کے اوپر. تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر پاکستان ٹیم میں آپ کو موقع مل گیا, آپ اچھے پلیئر, ٹیلنٹڈ تھے, سب کچھ تھے, اس کے بعد کیا ضرورت تھی یہ حرکتیں کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ ایک طرف بولتے جی میچور کپتان ہونا چاہیے, ایک طرف کہتے تھے انگلش بولنے والا ہونا چاہیے, ایک طرف کہتے تو فلانا ہونا چاہیے. تو بھائی اگر اتنے میچور کپتان یا اتنے بڑے بڑے کرکٹر ہمارے ملک سے نکلے ہیں, وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, اور پیسہ ہونے کے باوجود بھی, ایسا نہیں ہے کہ یار پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. میں مانتا ہوں کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار پاکستان ٹیم میں آج گئے کل گئے, پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, جو مرضی کرنا ہے کر لو. ٹھیک ہے, اب جو پاکستان کرکٹ میں جو تھوڑا بہت پیسہ بڑھانے کی کوشش کی ہے, اور جو بڑھایا بھی ہے, اس کی ریزن بھی یہی ہے جو ہم پہلے بولتے بھی تھے کہ بھائی پیسہ بڑھاؤ یار, لڑکوں میں پیسہ نہیں ہے. کیوں؟ فرسٹ کلاس کرکٹر میں اور پاکستان کے کرکٹر کے پیسے میں زمین آسمان کا فرق تھا. باہر کے کرکٹ میں یہ نہیں ہوتا. اگر باہر کا جو کرکٹر ہے, یہ ابھی کی بات نہیں, ان کو 15 20 25 سال سے یہ سسٹم ہے. باہر کا کرکٹر جو کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم کا ہے, اگر وہ 6 کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہا ہے نا, تو ان کا فرسٹ کلاس کا پلیئر 2.5 کروڑ کی گاڑی میں تو گھوم رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اتنا ہوتا ہے, یا 3 کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہا ہوگا. ہمارا یہاں مسئلہ تھا, جو ہمارا پاکستان پلیئر 3 کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہا ہے, دوسرا سائیکل پہ گھوم رہا ہے. بہت زیادہ فرق. سر میں نے جب فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی تھی 98 150 روپے ڈیلی تھی میری. اور تو فرسٹ کلاس میں تو پیسے ہی کوئی نہیں تھا. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں, اس دور میں بھی باہر کی سسٹم میں پیسہ تھا, ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. تو پھر کہیں نہ کہیں لوگ چلے جاتے ہیں اس طرف, ان کو برین واشنگ کر کے یار یہ کام کر لو, وہ کام کر لو, تھوڑا پیسہ آ جائے گا. لیکن پاکستان ٹیم میں جاتے ہیں, اس کے بعد اچھے کرکٹر جا کے یہ سب کچھ کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, ہم نے اپنی کرکٹ ان فکسنگ کے, اسپاٹ فکسنگ کے چکروں میں, کپتانی کے چکر میں, لڑنے جگر کے چکر میں, اپنے چکر میں, ہم نے نئے جنریشن کو کیا سکھایا ہے؟ کیا سکھایا ہم نے نئی جنریشن کو؟ یہی کام کرو, یہی کام کرو گے تو تسی وڈے پلیئر بن جاؤ گے, بس یہی سب کچھ ہوگا. ہماری چمچا گیریاں کرو گے, ہم سب کو کھلاتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے.
بات سیدھی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے کرکٹ ڈیمیج کی ہے, برباد کی ہے. اس کے بعد آپ کا کرکٹ بورڈ کا پی سی بی آ جاتا ہے, سال کے اندر 6 چیئرمین چینج ہوئے تھے. آپ سسٹم کو ایک جگہ کھڑے ہی نہیں ہونے دے رہے. نان کرکٹنگ چیئرمین, کرکٹنگ بھی آتے ہیں تو وہ کون سا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب یعنی میں 98 سے ڈیبیو ہوا, مجھے کرکٹ چھوڑے ہوئے مطلب میں نے 15-16 سال فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہر سیزن کیا ہو رہا ہے, آج کون سی بال یوز ہوگی, کل کہاں میچ ہوگا, پرسوں کہاں میچ ہوگا. آپ ایور چینجنگ پالیسیز. ہے. جب آپ کا چیئرمین ایک ہوگا, 2-4 سال 6 سال کام کرے گا تو پھر آپ کریں گے نا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں تو جہاں آپ کی گورنمنٹ گئی وہاں چیئرمین چینج ہو گیا, جہاں آپ کی گورنمنٹ کے چیئرمین چینج ہو گیا. آپ کا چیئرمین وزیر اعظم لگاتا ہے, یہ کون سی ملک میں ہوتا ہے بھائی؟ یہ خان صاحب نے جو ڈپارٹمنٹ بند کر دیے تھے وہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ بالکل غلط کیا تھا. وہ لانگ ٹرم میں اچھا نہیں تھا. وہ نہیں, بالکل غلط کیا تھا. اس کی ریزن میں یہی جو ابھی فائنینشلی ریزن بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ ہمارے پاس فرسٹ کلاس کرکٹ ایسوسیشن میں کوئی پیسہ نہیں تھا. حالانکہ دنیا میں یہ سارا سسٹم ہے, آپ کے ایسوسیشن جو سٹیز ہوتی ہیں ان کے نام سے ٹیمز بنی ہوئی ہیں, ان ادھر ہی وہیں پیسہ ہوتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے. اس کی ریزن ہے نا, کیونکہ اگر مثال کے طور پر میں کراچی کی بات کرتا ہوں, لاہور کی بات کرتا ہوں, پشاور کی بات, کئی سیالکوٹ کسی بھی سٹی کی بات کرتا ہوں, وہاں پہ وہی سٹی کے لوگ سب کچھ کرتے تھے, وہی جن کے ہاتھ میں ٹیمز دی ہوئی تھی, جن کے ہاتھ میں سٹی دیا ہوا تھا, وہی پیسہ جنریٹ کرتے تھے. انہی گراؤنڈس کے آس پاس, اگر میں باہر کی یہ فرسٹ کلاس کی گراؤنڈس کی بات کروں, اگر آپ کا کبھی گراؤنڈ میں جانا ہوا, آپ دیکھیے گا جا کے, اگر آپ لیسٹر چلے جاتے ہیں, آپ ڈربی چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ درہم چلے جاتے ہیں, آپ لنڈن چلے جاتے ہیں, ان گراؤنڈس میں آپ جائیں نا, جب آپ گراؤنڈ کے اندر جائیں گے سب فیسلٹیز ہے کھانے پینے کی, سائڈس پہ شاپس بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ٹیمز کی شرٹس مل رہی ہیں, پوری کلوتھنگ مل رہی ہے, آپ کا پورا اکوپمنٹ مل رہا ہے کرکٹ کا, کھانے پینے کی چیزیں بے تحاشا چیزیں. تو بھائی لوگ کیوں نہیں جائیں گے وہاں؟ فرسٹ کلاس کی ٹیم کے میچز بھی ہوتے ہیں, رش دیکھا آپ نے کتنا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ انجوائے کرنے جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں 8 گھنٹے ایک فرسٹ کلاس کا میچ ایک دن کا دیکھنے جا رہا ہوں, تو مجھے کچھ فیسلٹیز بھی تو ملے پورا دن گزارنے کے لیے. میں ادھر پاگلوں کی طرح سے دھوپ میں جا کے کچھ کر کے آ جاؤں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں سب پیسہ بناتی تھی, کیونکہ آپ شاپ سے چیزیں خرید رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, اسٹالز لگے ہوئے, سب کچھ ہے. یہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں. تو جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کی چیزوں کو فائدہ ہوگا نا. ہم کرتے ہی نہیں اس طرف, ہم جاتے ہی نہیں اس طرف, تو کیسی چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ اور یہ چیزیں اس ٹائم بھی ہوتی ہیں جب آپ ایک ہی بورڈ آپ کا رہے گا, کچھ عرصہ رہے, اس کو کام کرنے دو. آپ کے فارنر کوچز آتے ہیں, ان کا ٹینور پورا ہوتا نہیں, آپ ان کو ٹھوڈا مار کے باہر کر دیتے. آپ کیا بیزتیاں کرواتے ہیں پوری دنیا میں. پھر وہ کہتے ہیں آپ کے جو لوکل جو کوچ ہیں وہ جوکر ہیں, لوگ بولیں گے جوکر کہہ کے جاتے ہیں. اس کی ریزن ہے کیونکہ وجہ یہ ہے, ایک تو آپ باہر کا بندہ لاتے ہیں, اس کو ڈومیسٹک کا سسٹم, پاکستان کا سسٹم نیل ہے, اس کو زیرو, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے. یہاں تو سیاست چلتی ہے. اب میں اگر باہر سے آیا ہوں, میں سسٹم کو جانتا ہی نہیں, میرے آگے 8-10 کوچز لوگ دے دو گے, تو مجھے کیا پتا وہ ٹھیک بتا رہا ہے غلط بتا رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے سیاست کر رہا ہو سکتا ہے مجھے کہہ رہا ہو اے منڈا ٹھیک ہے, اینو کا ڈالا ہے, اینو کا ڈالا ہے, اینو کا ڈالا ہے, تو میں تو بولوں گا نا یار ٹھیک ہے, یہی صحیح کہہ رہا ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے سسٹم میں جھوٹ تو بولا نہیں جاتا. وہ ہمارے لوگوں کو ہی سمجھتے ہوں کہ وہ بڑے جی سچے لوگ ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنا بندہ لاتے ہیں, وہ بندہ لاتے ہیں جو بھی یس مین ہوتا ہے, اپنا بھی جو لاتے ہیں یس مین ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو کنٹرول کرو, آرام سے کنٹرول کر سو, ہمارا بندہ کھلا لے گا, یوں کر دے گا. سیدھے بندے کا یہاں پہ کام ہی نہیں ہے, کیونکہ جب جینون آدمی آئے گا, پیور جینون, اس کے کام میں کوئی کودے کا پتہ کیا بولے گا, چل بھائی تو اپنا کام کرنا ادھر, تو کیوں بیچ میں مجھے سمجھا رہا ہے. وہ اس ٹون میں بات کرے گا. جب وہ اس ٹون میں بات کرے گا, ان کو سیدھا بندہ برداشت ہی نہیں ہے. اب جو گورے باہر کیے انہوں نے 2-3, یہ گیری کرسٹن باہر کیا, جیسن گلیسپی, آپ نے پوری دنیا میں کیا عزت کرائی. وہ پوری دنیا میں جا کے بول رہے ہیں یہ ہوتا ہے, یہ کرکٹ بورڈ ہے, یہ فلانا ہے, یہ سب کچھ ہے. آپ نے ٹینور پورا ہونے سے پہلے ان کو فارغ کر دیا, ٹھیک ہے. اور آپ کے اپنے لوگ تھے, وہ آگے دوبارہ واپس. تو ہم اس قسم کی حرکتیں, مینٹور بنائے ہوئے تھے ٹیمز کے, 50-50 لاکھ روپے ایک بندے کو دے رہے ہو یار, 2.5 کروڑ روپے 5 ٹیم مینٹورز کو کیوں دے رہے ہو؟ کیا بہت پیسہ ہے؟ ایک طرف ہم روتے ہیں مگر وہ پیسہ نہیں ہے. یہ جو پیسہ فضول کا دے رہے ہو یہ کرکٹرز کو دو نا, اپنے سسٹم پہ لگاؤ. کچھ بھی نہیں. اب کیا ہوا ان مینٹورز کا؟ ختم ہو گیا سب کچھ. اب ان مینٹورز کا یہ ہوا, ان کی نوکریاں ختم کی, لیکن نوکری ختم کر دی, پیسہ پورا ملے گا جب تک ان کی نوکری کا ٹائم ہے. 2011 میں سیمی فائنل میں شعیب اختر کو کیوں نہیں کھلایا؟
وہ چیخ کے مر گیا کہ میں تو فٹ تھا, اس کو کہا انفٹ ہے. دیکھیے وہ بھی بڑی کنٹروورسی بنی تھی. شعیب اختر بولتا رہا کہ میرا آخری میچ ہے, اس کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا, آپ مجھے کھلا دو, میں جتوا دوں گا سب کچھ. دیکھیے بات پتہ کیا ہوتی ہے, کچھ چیزیں جو ہے نا, یہ میں کوچنگ سٹاف کی طرف سے بات کر رہا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. برداشت اس وجہ سے کرنی پڑتی ہے, وہ بڑا نام تھا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے شاید کوئی ایسا اسپیل ان کا لگ جاتا کہ وہ ٹیم کو ایک دم سے آؤٹ کر دے. دیکھیں دہشت تو تھی نا اس بندے کی, پیس تھا, سب کچھ تھا. تو اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں آخری میرا ٹورنامنٹ ہے, اس کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انفٹ بھی 140 پلس ہی بھیجتا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس بندے کو کیوں اتنا وہ کرتا ہوں, فلیٹ فوٹڈ جو بولر ہوتا ہے, جو گھٹنے ختم انسان ہوتا ہے, اس کے گھٹنے سب سے پہلے 70 سال کے گھٹنے تھے اس کے چلنا, وہ بندہ چل بھی نہیں سکتا اتنی آسانی سے, ٹھیک ہے, جو فلیٹ فوٹڈ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ بھاگ رہے ہو, اس کے بعد اتنے ہیوی شوز, اس کے بعد اتنا لمبا رن اپ, پھر زور مارنا, انجیکشنز, گھٹنے ختم. مطلب وہ ایک ایکسیپشنل بندہ تھا, ٹھیک ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا, کبھی بھی کسی بندے کو ہلکا سا بھی گھٹنے میں درد ہوتا ہے نا, اس سے بھاگا نہیں جاتا, چلا نہیں جاتا, اس کا آپ کا سارا لوڈ گھٹنے پہ ہوتا ہے. وہ بندہ 6 آپریشن کرا کے کھیلتا رہا, تو جب ٹریننگ کرتا تھا, ٹریننگ سب کچھ, وہ بندہ یہاں سے بہت اسٹرانگ تھا, ٹھیک ہے نا. بے شک آپ جتنی دوائیاں کھا لو, کچھ بھی کر لو, گھٹنے وٹنے اڑے ہوئے آپریشن ہو, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار کھلانا چاہیے تھا, لیکن ہوا کیا, اس کے بعد انہوں نے کھلا دیا وہاب ریاض کو, اس نے آئی تھنک 5 آؤٹ کر دیے. تو وہ سارا جو وہ تھا نا, وہ اس کی باتوں کی جو مجھے ایسا لگتا ہے نا, وہ سارا وہیں ہو گیا. کیونکہ وہ شعیب اختر کہہ رہے تھے میں کھیلوں گا, نہیں کھلایا, وہاب کو کھلا دیا. اگر وہاب نہیں 5 آؤٹ کرتا تو وہ پھر اور بات بنتی. لیکن بات یہ کہ ہم میچ تو ہار گئے, وہ میچ تو ہار گئے. آئی تھنک وہی سعید اجمل کا جو آؤٹ تھا, وہ سچن ٹنڈولکر والا, وہ اس پہ بڑی بالکل وہ بڑی اس پہ باتیں ہوئی تھی. وہ آج بھی ان چیزوں کے اوپر ڈسکس ہوتا ہے. تو خیر ہار گئے, اب ہار گئے. اور 3 یا 4 کیچ بھی تو اس کے آؤٹ ہونے کے چانس مس ہوئے ٹنڈولکر کے. بالکل بالکل جی. اس کے بعد پھر موقع نہیں ملا ہمیں, 99 اور پھر 2011, یہ ہمارے پاس گولڈن اپرچونیٹیز تھی. دیکھیے مسئلہ پتہ ہے کیا, ہم چاہے 92 کا ورلڈ کپ ہو, چاہے اس کے بعد کا جو بھی ہو, ہم ہر ایونٹ میں اسی طریقے سے ہی کرکٹ کھیلتے ہیں. بارش ہو جائے, دوسرا گھر سے نہ آئے گراؤنڈ کھیلنے, ٹھیک ہے, وہ مطلب یعنی وہ منع کر دے, ہم اسی طرح کرکٹ کھیلتے رہے. ہم اسی طرح سیمی فائنل کوالیفائی کر جائیں گے, ہم اس طرح آگے آ جائیں گے, ہم اسی طرح کرکٹ کھیلتے رہے. صاف شفاف ایونٹ میں کبھی بھی کرکٹ نہیں کھیلی. اور جو لوگ ہمارے کہتے ہیں نا آج کل کے جو کرکٹر جو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں پاکستان ٹیم یہ ایونٹ نہیں جتواتی, بھائی آپ لوگ تو اتنے بڑے سپر اسٹار تھے, آپ لوگوں نے کتنے ایونٹ جتوا دیے ہمیں؟ آپ لوگ تو کوئی ایونٹ نہیں جتوائے. تو اس کا مطلب آپ بھی فارغ تھے, آپ بھی صرف بائلیٹر سیریز ہیرو بن کے جتاتے تھے, باقی تو آپ نے بھی ایونٹ نہیں جتوائے. آپ ہمارے کے بڑے بڑے سپر اسٹار جو لیجنڈ بن کے انڈیا سے نہیں آ رہے, آپ سے ویک ٹیم تھی انڈیا کی. تو پھر آج کے لوگوں کو کریڈٹ دو نا, سرفراز کو کریڈٹ دو, 2017 میں انڈیا کو ہرایا فائنل, ٹھیک ہے. بابر اعظم رضوان کو دو نا, جس کپتانی میں 152 پہ 0 آؤٹ, 152 پہ کوئی آؤٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, جو دبئی میں میچ کھیلا گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے آج کے لڑکے زیادہ چیتا ہے نا پھر آپ لوگوں سے. انہوں نے کم از کم انڈیا کی ٹاپ ٹیم, انڈیا کی اس ٹیم کو ہرایا جو پاکستان کی ٹیم سے تگڑی ٹیم تھی, اور آپ سارے سپر اسٹار اس ٹائم ہارے جب انڈیا آپ سے ویک ٹیم تھی. تو کریڈٹ دو اس ٹیم کو, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آج کے دن بھی یہ سارے 92 والے آگے بیٹھ کے ٹی وی پہ ہم جگانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو, ہم وہ. بھائی چھوڑو یار, انسیکیورٹی چھوڑو. ٹی وی پہ بیٹھتے ہو, بدتمیزیوں سے بات کرتے ہو, نہ رسپیکٹ رکھتے ہو لڑکوں کی, نہ کچھ. چھوڑو ان کو, انسیکیورٹی ختم کرو, لڑکوں کو سپورٹ کرو اور جینون سپورٹ کرو. یہ نہ ہو کہ جہاں اپنا دل ہے وہاں سپورٹ کر دیے, جہاں دل نہیں اچھے پلیئر کو بھی جو ہے وہ فارغ کر رہے ہیں. کراچی KCCA, کراچی کے گراؤنڈز آج بھی KCCA کے عہدیداران کی مونوپلی ہے اور خلیفہ گیری ہے, امپائروں کا آج بھی مافیا ہے. جو KCCA کے عہدیدار کچھ کرتا دھرتا تھے, جن کے ہاتھوں میں ٹیمیں لڑکے ہوا کرتی تھی, وہی لڑکے اوپر آتے تھے, وہی لڑکے فرسٹ کلاس کھیلتے. آج بھی وہ لڑکے PSL کھیلتے ہیں, اور آج بھی ان کے پنجوں کے اندر جو ہے وہ ان کی پنجوں کی گرفت میں. دیکھیں یہ کراچی کا جو مافیا ہے, اور یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں KCCA کے انڈر,
وہ کب ٹوٹے گا جا کے؟ یہ نہیں ٹوٹے گا. دیکھیں میں آپ نے بھی سفر کیا اس کو. بالکل میں نے بھی سفر کیا. دیکھیں ہم جتنے بھی کرکٹرز ہیں نا ان کے منہ سے ایک الفاظ لازمی نکلتا ہے کہ اپنوں نے ہی اپنوں کو خراب کیا, اپنے لوگوں نے ہی کراچی کی کرکٹ خراب کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, ہم بھی کھیلتے تھے, ہمیں بھی نظر آتا تھا, فیورزم چلتی تھی, سب کچھ چلتا تھا. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ میرے خیال میں ہر جگہ یہی سسٹم ہے. وہ تو کہتے ہیں ہمیں انہوں نے کھلایا, وہ یہ نہیں کہتے کتنوں کو کھیلنے سے روکا. دیکھیں آج کل کے بچے کو بھی آپ اس سے پوچھ لیں, آپ اس کو یہ بولیں کہ میں تمہارا نام نہیں لوں گا, مجھے بتاؤ. آج کل کا بچہ بھی, میں بھی کبھی نیٹس پہ جاتا ہوں, کبھی جاتا ہوں کہیں, مجھے بچے ملتے ہیں, یار ہمیں پریشر ڈالا جاتا ہے, فلانے زون سے کھیل لو, فلانے کلب سے کھیل لو, اس زون سے نہیں کھیلیں گے, اس کلب سے نہیں کھیلیں گے, ہمیں جو ہے وہ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلنے دی جائے گی. یہ جب میں بھی کھیلتا تھا ہمیں بھی پوری کوشش کی تھی باہر کرنے کی, لیکن ہم اتنے بڑے پرفارمر تھے, ہم اتنا پرفارم کرتے تھے, ہمیں کوئی باہر ہی نہیں کر سکا. کوشش ہوتی تھی اس وقت بھی. دیکھیں یہ سلسلہ نا یہ ہر جگہ چلتا ہے, صرف کراچی میں نہیں, ہر جگہ پورے پاکستان میں ہوتا ہے. پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے زون کا بندہ کھیلے, کیونکہ ووٹنگ بھی تو لینی ہے نا, ووٹ بھی تو لینا ہے. سیکرٹری کو خوش نہیں کرنا, کیا سب کچھ کرنا, اپنے بندے پکڑنے, ووٹنگ ہونی ہے کہ یار ہمارا بندہ ہے, سیکرٹری بن جائے, سب کچھ ہو جائے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, آج کل کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے, ہمارے دور میں بھی ہوتا رہا ہے. اور یہ سیاست کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے, کبھی بھی. یہ کہتے ہیں نا جو ہمارے لوگ کہ کراچی سے کرکٹ, اور بھائی آپ کے اپنے لوگوں نے کرکٹ خراب کی ہے, انہی کرکٹرز کو, وہی کرکٹر جو فلانے زون سے کھیلتے ہیں, فلانے کلب سے کھیلتے ہیں, انہی کے لڑکے آپ کو اوپر نظر آئیں گے کرکٹ کھیلتے ہوئے, فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے, پی ایس ایل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کا جو کرتا درتا ہے, پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. ان کو مجھے پتا نا, ان کو ڈائریکٹ پتہ ہٹ لگتی ہے کہ یار یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, تو کیریئر داؤں پہ لگ جاتے ہیں نا. ایسی بات ہے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے. بھائی میں باتیں نہیں کر رہا, میں نے اپنے کھیلتے ہوئے بھی دیکھا, اور آج کل بچے بھی مجھے گراؤنڈ میں ملتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ یار پریشر دیا جاتا, اگر اس زون سے نہیں کھیلو گے دوسرے زون سے کھیلو گے, ہم تمہیں فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلنے دیں گے, ہم تمہیں رکوا دیں گے. تو آپ جب نیچے سے ہی سب کچھ یہ حال کر رہے ہو بچوں کا, جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو آپ غلط راستے کی طرف لے کے جا رہے ہو. وہ غلط راستہ کیا ہے کہ یار چمچا گیریاں کرو گے, سیاست کرو گے تو آپ کرکٹ کھیل سکتے ہو. آپ ان بچوں کو, ٹھیک ہے, جو 18 سال کے کم کے بچے ہیں, آپ ان کا دماغ خراب کر کے آپ ان کو کیا بتا رہے ہو. یہ تو ہم جو بات کرتے ہیں نا یہ کرکٹ بورڈ سے, ہم یہی تو باتیں کرتے ہیں. نیچے کا سسٹم بھی تو صحیح کرو. وہ کون ٹھیک کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. صرف اوپر کے چکر میں لگے ہوئے, اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں کہ اوپر کرو, بس دنیا کو دکھاؤ, انٹرنیشنل دکھاؤ, دیکھو جی ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ آپ کی کلب کرکٹ ہے, نہ یونیورسٹی کرکٹ ہے, نہ کالج کرکٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کی. آپ کے تابش اور محمد سمیع کے علاوہ فاسٹ بالر ہمیں تو نہیں یاد کہ کراچی سے کوئی نکلا ہو یا نکل رہا ہو. حالانکہ فاسٹ بالر تو بہت ہیں اور پہلے بہت آیا کرتے تھے, اور بیٹسمین بھی نکل کرتے تھے. اس کی ریزن ہے نا, مڈل آرڈر بیٹسمین کون نہیں نکلا. سب سے بڑی ریزن ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن ہے, ابھی ریسنٹلی پی ایس ایل ختم ہوا جی, اس سے پہلے بھی 1-2 سال پہلے دیکھ لیں, یہ جو ہمارے کرتا درتا ہے نا, انہوں نے ایک چیز دماغ میں ڈال دی ہے لڑکوں کی, وہ یار کیا فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی ہے, T20 کھیلو, پیسہ بہت, T20 کی طرف دھیان دو. جو کھیپ اب آ رہی ہے وہ صرف 4 اوور کی آ رہی ہے, 4 اوور بولنگ کرو, بیٹنگ میں جاؤ, چھکے مارو. ابھی بھی لڑکوں کو یہی کچھ سکھایا جا رہا ہے. بھائی سنگل ڈبل نہیں سکھانا, کیا سچویشن کے ساتھ کھیلنے نہیں سکھانا, پاور ریٹنگ سکھائی جا رہی ہے, چھکے دکھائی جا رہے ہیں. آپ سبوں کو کیا پاور ہیٹر بنا دو گے؟ بابر اعظم کے اوپر جو کام ہو رہا ہے کیا وہ پاور ہیٹر ہے؟ اس کو پاور ہیٹر بنا رہے ہیں آپ. مطلب اس کو جو نیچرل گیم ہے وہ برباد کر رہے ہیں. اس کا نیچرل گیم کیا ہے؟ ٹیکنیکس ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنیک اچھی ہے, ڈیفینس اچھا ہے, کرکٹنگ شاٹس ہے اس کے پاس. وہ پلیئر ہے جو 8-9-10 کی ایوریج مل کے جتوا سکتا میچ کسی پاور ہیٹر کے ساتھ. سیدھی شاٹیں کھیل, ٹھیک ہے, نارمل کھیلے, اس کو بولے اگر دونوں طرف پاور ہیٹر ہوں گے تو وہ 8-10 میں الٹے سیدھے شاٹ مار کے آؤٹ ہو جائیں گے. نہیں, اب اس سے کیوں امپرووائز کروا رہے ہیں؟ وہ شاہد آفریدی تو نہیں بن سکتا نا. ظاہر سی بات ہے, ہر کسی کا اپنا گیم ہے نا. تو اس طریقے سے یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں چیزیں جو اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوں گی, نہیں ہوتی ہے یہاں پہ. کراچی کے چند پلیئرز جنہوں نے کراچی کا نام, اس کے بعد جو آپ نے یہ بات کی تھی نا کہ ٹیلنٹ, اس ٹیلنٹ ہمارا ختم اسی لیے ہو رہا ہے. ہمارے دور میں کیا تھا؟ گھر سے گراؤنڈ, گراؤنڈ سے گھر. ہمارے دور میں کوئی T20 کرکٹ نہیں تھی, ہمارے دور میں کوئی موبائل نہیں تھے,
ہمارے دور میں کوئی فالتو شوق نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے. ہم گراؤنڈ سے جاتے تھے, گھر سے گراؤنڈ, اور جو چیزیں غلط ہوتی تھی ہم خود ہی کرتے تھے. 5 دن کا کلب کا میچ ہوتا تھا, وہی کھیلتے تھے, وہی سیکھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ویسے ہی پیسہ نہیں تھا ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ میں, تو T20 تھی نہیں, تو ہم اس پہ فوکس کرتے تھے. ہماری آج بھی اس ایج میں بھی میری بیس بنی ہوئی ہے کہ مجھے کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ کھلائے, میں کوشش کروں لمبے اسپیل کروں. بیس بنی ہوئی ہے ہمارے ٹائم پہ, جی یہ بیس بنی ہوئی ہے. لیکن اب یہ نہیں ہے, سب کو پیسے کی طرف لگا دی ہے. اور یہ صرف یہاں نہیں ہے, دنیا کی ہر کرکٹ میں یہ سب کچھ ہو گیا ہے کہ یار ان کو پیسہ لگا. اب آپ دیکھیں نا, IPL ہوتی ہے دنیا کی سب سے بڑی لیگ. ٹھیک ہے, ہم کیا بولتے تھے کہ گورے جو ہیں وہ بڑی میرٹ کی بات کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں نا. جب IPL سٹارٹ ہوتی ہے, ساؤتھ افریقن بورڈ ہو گیا, آسٹریلین ہو گئے, نیوزی لینڈرز ہو گئے, انگلینڈ ہو گئے, آپ کے کنٹری کا میچ ہو رہا ہوتا, وہ ان کو ریلیز کر کے کہتے جاؤ IPL کھیلو. کنٹری کا میچ ہو رہا, ریلیز کرتے کہہ رہا IPL کھیلو. کیوں؟ کیونکہ کمیشن ملتا ہے, کروڑوں میں پلیئر بکتے ہیں, اس میں سے کچھ پرسنٹ ان کے کرکٹ بورڈ کو جاتا ہے. اسپانسرشپ کمپنیز ہوتی ہیں ان کی, ان کو کرکٹ بورڈ کو پیسہ جاتا ہے, 25% جائے 30% جو بھی جاتا ہے وہ پیسہ جاتا ہے پلیئرس کی طرف سے. کروڑوں کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, تو وہ کیوں نہیں بھیجیں گے؟ تو T20 نے اتنی برباد کر دی ہے. تو ہمارے ملک میں تو ویسے ہی پیسہ اتنا نہیں ہے. اب کتنے پلیئر ایسے ہیں جو امریکہ شفٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, جو اور کنٹریوں میں شفٹ ہو گئے, کوئی دبئی شفٹ ہو گیا, کوئی کہاں شفٹ ہو گیا. اسی وجہ سے نا, یہاں کچھ بھی نہیں تھا, باہر چلے جاؤ. مجھے یہ بتائیں آپ, کریٹیکل انالیسز ہوتی ہے, پازیٹیو انالیسز ہوتی ہے, وائی یو چوز نیگیٹو انالیسز اینڈ کریٹیکل انالیسز؟ دیکھیں, نیگیٹو انالیسز تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں ہر ٹائم نیگیٹو رہتا ہوں جی ہر چیز میں, لیکن میں نہیں سمجھتا میں نیگیٹو رہتا ہوں. میں میرٹ کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں کہتا ہوں مثال کے طور پر ایک لڑکا پرفارمنس دے کے نہیں آیا ٹیم میں, تو کیوں آیا ٹیم میں بھائی, وہ کیسے آیا ٹیم میں؟ مجھے تو یہ پتا کہ بھائی فرسٹ کلاس کرکٹ میں پرفارمنس دو گے تو ٹیم میں آؤ گے. اگر کوئی لڑکا PSL میں 2 چھکے مار کے 2 آؤٹ کر کے ٹیم میں لا رہا تھا, کیوں آیا ٹیم میں؟ اس کا مطلب وہ سیاست پہ آیا نا, وہ پرچی پہ آیا, کسی کے سپورٹ میں آیا. ٹھیک ہے, یا اگر کسی اچھے پلیئر کے اگینسٹ آپ جا رہے ہو تو آپ کیوں اس کے اگینسٹ جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے, میں تو اس کے اوپر بات کرتا ہوں. اور دوسری چیز, میں وہ باتیں پکڑتا ہوں اپنے ایکس کرکٹرز کی جو ٹی وی پہ کچھ اور بولتے ہیں, جب ان کو آفریں آتی ہے تو منہ بند کر کے چلے جاتے ہیں بورڈ میں. تو میں وہ باتیں کرتا ہوں کہ یار آپ تو ٹی وی بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے, اب آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو تنویر بھائی مجھے یہ بتائیں, 2013 میں آپ کی اور راحت علی کی انکلوژن ہوئی تھی, اس پہ بھی بہت سارے سوال اٹھے تھے, بہت سارے سوالات اس وجہ سے اٹھے تھے کیونکہ ان لوگوں نے بات کی تھی جنہوں نے 2011 میں مجھے ٹیم سے باہر کیا تھا بلا وجہ کہ انفٹ ہے, اس کو باہر کر دو. ان لوگوں نے یہ باتیں کی تھی کہ یار یہ اس کو کیوں ٹیم میں لایا گیا. ٹھیک ہے نا, تو حالانکہ اس سیزن میں میرے 50 آؤٹ تھے, سیزن میں 50 آؤٹ کر کے میں گیا تھا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے مجھے 2011 میں باہر کیا تو وہ کیوں کیا تھا آپ نے؟ اگر 2013 میں لایا, آپ نے 2 سال میرے کرکٹ کے ضائع کر دیے. میرا جب ڈیبیو ہوا تھا میں 33-34 سال کا تھا اس وقت, لیٹ ڈیبیو ہوا, آپ نے مجھے 2 سال بعد ٹیم میں ساؤتھ افریقہ کے ڈیبیو میں جب کیا تھا, 33-34 سال کا تھا میں. ٹھیک ہے, 33-34 سال میں کوئی مجھے ایک سیزن میں 86 آؤٹ کر کے بتا جائے میں مان جاؤں گا. 86 آؤٹ کیے تھے 2009 میں نے 86 ایک سیزن میں آؤٹ کیے تھے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی نے کیے ہی نہیں. بٹ وہ ساؤتھ افریقہ جب آپ کھیلنے کے لیے گئے تھے تو اس وقت آپ اسٹرگل کر رہے تھے بالنگ. اسٹرگل اس وجہ سے کر رہا تھا, وہ بہت سے لوگوں نے بولا کہ یہ انفٹ ہے, میں انفٹ نہیں تھا. میں ہر جگہ بول چکا ہوں میں انفٹ نہیں تھا. وہ ہوا یہ تھا کہ میں ویٹ لوز کرنے چلا گیا تھا اپنا. ٹھیک ہے, میں یہ اسٹرینتھ کم ہو گئی میری ساری اسٹرینتھ میری بیک میں, اور یہ جو آپ وہ کیا کہتے ہیں, آپ اپنی زبان میں کولے کہتے ہیں, ہپس کہتے ہیں, نیچے کا پورشن جتنا بھی تھا, ان سب گلوٹس وغیرہ جو تھا, یہ سب جان تھی میری. میں نے فیٹ کم کرنے کے لیے, سلم کم کرنے کے لیے یہ سب کم کر دیا میں نے. تو جس کی وجہ سے میں نے وہاں اسٹرگل کیا, یہ ریزن تھی اور کوئی ریزن نہیں تھا. لیکن کسی کو یہ نظر نہیں آیا کہ اس نے اسی ڈیل اسٹین, جیک کیلس, فلینڈر, مورکل کے گیئر 44 رن کی اننگ بھی کھیلی تھی. 6 بھی آؤٹ کیے تھے نا آپ نے؟ نہیں, یہ ساؤتھ افریقہ میں کیے تھے. ساؤتھ افریقہ میں وہ میرا آخری ٹور تھا, اس میں 6 آؤٹ بھی کیے تھے اور 1 آؤٹ کیا تھا میں نے. تو اس کے باوجود بھی کسی نے سپورٹ نہیں کی کہ یار اگر یہ مسئلہ ہے تو 44 رنز کیے تھے آپ نے. ٹھیک ہے نا, تو مسئلہ یہ ایک تو ڈراپ کر کے مجبوری کے طور پہ بھی لایا گیا. اس کے بعد جب کچھ نہیں ہوا تو کم از کم سپورٹ ہوتی ہے, وہ ہوئی نہیں تھی. خیر اس کے بعد میں نے خود ہی کرکٹ چھوڑ دی. میں نے بولا بس
حالانکہ میں کھیلنا چاہتا تھوڑا سا اور کھیل سکتا تھا لیکن نہیں کھیلا. آپ یہ بتائیں, آپ ہائیلی موٹیویٹیڈ ہیں, اگریشن ہے آپ میں, اور نیور سے ڈائی ٹو ایوری تھنگ اسٹریٹجی آپ کی, نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے گھبراتے ہیں, نہ کوئی فیئر فیکٹر ہے. تو یہ آپ کا سورس آف موٹیویشن کیا چیز ہے, کہاں کیا ہے؟ کہ آپ کے پیرنٹس ہیں, یا آپ نے بچپن میں آپ کو ٹریننگ اس طرح کی آپ کے پیرنٹس نے دی, یا آپ کراچی کے ماحول میں پل بڑھ کے آپ میں وہ کریٹ ہو گیا اینٹی باڈیز اور اینٹی پروٹیکٹیو لیئرز جو تھی ساری؟ دیکھیں یہ آپ نے سوال بڑا زبردست کیا. یہ دیکھیں میں شروع سے ایسا نہیں تھا. جی, میں یہ ضرور تھا, تربیت مین چیز آپ کی تربیت ہے. یہ ضرور پتا تھا میں جھوٹ نہیں بولتا, یہ نہ میرے بلڈ میں ہے, نہ میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچا رہا ہوں, اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, پری پلان کر کے جھوٹ بولتا ہے. ایسا ہے, ٹھیک ہے, پلان کر کے جھوٹ بول رہا ہے. آج کل جھوٹ نہیں کہتے, مینیپولیشن کہتے ہیں لوگ ماڈرن لینگویج میں. اور آج کل کہتے ہیں یار کیا زبردست بندہ ہے یار, اتنا مزیدار جھوٹ بولتا ہے, اس کو اپنی گروپ میں رکھو, یہی بندہ آگے کام کرے گا. پیاری باتیں کرتا ہے, پیاری باتیں کرتا ہے. اور جو سچا آدمی بولے بھائی اس کو یہ بٹر ہے, دروازے سے ہی مت گزرے. جی, یہ آج کل کا دور ہی ہے. حالانکہ جنت میں وہ بٹر جو لوگوں کو برے لگتے ہیں وہ زیادہ بیٹھے ہوں گے ادھر. صحیح ہے نا, کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. بالکل. تو میں اس پروگرام میں بیٹھ کے میں لوگوں کو یہ میسج دے دوں, جھوٹ مت بولیں, گھبرائیں مت, سچ بولیں. یہ مت سوچیں کہ لوگوں کی چمچا گیریاں کر کے آپ کو نوکریاں مل جائیں گی, لوگوں کی چمچا گیریاں کر کے آپ کو پیسہ مل جائے گا. نہیں بھائی, روزی رزق عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سب سے پہلے دماغ میں بٹھائیں. اور میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں, لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, یار اس سے میں نے بگاڑ لیا, بڑا نام ہے, اس سے بگاڑ دیا, یہ مجھے نوکری سے اتروا دے گا. بھائی پاکستان کی ہسٹری میں 5 ٹیسٹ میچ کھیلا ہوں میں, 50 کھیلے, 100 کھیلے, 25 والے کھیلے. کہاں ہیں؟ کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں نظر آتے. مجھے اپنے پہ اور اللہ پہ بلیو ہے. مجھے یہ پتا ہے کوئی مائی کا لال میرے سے پیسے نہیں چھین سکتا, کوئی مائی کا لال میری بے عزتی نہیں کر سکتا جب تک آپ خود نہ چاہو. رزق نہیں چھین سکتا, کوئی نہیں چھین سکتا, روزی رزق عزت اللہ نے دینی ہے, زندگی بھی نہیں چھین سکتا. ختم. روزی رزق عزت اللہ نے دینی ہے. میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہتا کہ مجھے نوکری دو, مجھے پیسہ دو, نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اچھا دوسری چیز یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا, یہ میں کیوں ایسا ہوا, یہ میں اس وجہ سے ہوا. میں جب فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتا تھا میں بہت جولی بندہ تھا, میں بڑا مذاق کرتا تھا. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ میرے ساتھ آپ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا میں شگل وگل میں وہ کوئی نہیں. لیکن آپ کا اسٹائل ہے پرٹیکولر, لوگ اس کو سمجھتے ہیں ایگریشن. بالکل وہ نارمل اسٹائل آپ کا بات کرنے کا ایسا ہے, اور ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, نیچرل ہے, ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں جب فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتا تھا, جب آپ تھا, کسی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, تو آپ کی فرینڈ ہوگی, اس کو آپ نے آئی لو یو بھی کہا ہوگا, تو ایسے ہی کہا ہوگا آئی لو یو یار. نہیں یہ تو سب سے اچھی بات ہے کہ میری فرینڈ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, نہ میں فرینڈوں کے چکر میں پڑا, تو کہتے ہوں گے بھابھی کو تو ظاہر سی بندہ کہتے ہی ہے, نہ میں فرینڈوں کے چکر میں پڑا, نہ الٹی سیدھی ایکٹیویٹی کے چکر میں کبھی پڑا. کیوں, کچھ کمی تھی کیا؟ نہیں لوگ مجھے یہ کہتے تھے کمی ہے, لیکن وہ ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد پتہ چل گیا سب کچھ. تو وہ بات سیدھی یہ ہے کہ میں جب فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے بیٹھتے تھے سارے, مذاق کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, شگل ویلا لگاتے تھے, سب کچھ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہی لوگ جا کے میری برائیاں کرتے تھے پیچھے, یہی لوگ برائی پیچھے جا کے, وہ یار وہ تو بہت بولتا ہے, وہ یار وہ تو بہت مذاق کرتا ہے, وہ یار وہ تو یہ کرتا ہے, یار وہ تو یہ سب کچھ کرتا ہے. تو مجھے پتہ چلنے لگ گیا سب کچھ کہ یار مطلب ہم شگل میلہ لگاتے ہیں, یہ پیچھے جا کے میری برائیاں کرتے. بات یہ تھی کہ کاٹنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کی برائیاں کرو کہ یہ فارغ ہو, پرفارمنس تو دیتا ہے, اس سے تو کر نہیں سکتے ویسے. اچھا پھر اس کے بعد کرتے کراتے مجھے اس فیلڈ میں نا کوئی 20-25 سال ہو گئے. میری زندگی میں نا بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں, میں نے لوگوں کو بہت آزمایا. ہر کوئی مطلبی آدمی کوشش ہوتی تھی میں اس کو یوز کر لوں. ابھی بھی ٹی وی پہ ہوں, اتنا عرصہ ہو گیا, کوشش ہوتی ہے لوگوں کی اس کو یوز کر لو, ٹی وی پہ اس کو یوں کر لو. ان کی طرف سے کبھی بھی فائدہ نہیں ملے گا, میں پھر بھی بات کر لیتا ہوں کسی کے لیے بھی, ان کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں ملتا تھا. تو پھر اس کے بعد جب میں پاکستان ٹیم میں آیا, اتنی محنت کرنے کے بعد میں نے سوچا یار اتنی 500 آؤٹ کرنے کے بعد پاکستان ٹیم میں آیا, چلو یار اگر پرفارمنس دیتا رہا تو
تو 5-6 سال 4 سال 5 سال پاکستان کھیل لوں گا کم از کم, کھیلوں گا تو صحیح. لیکن میں جب پاکستان ٹیم میں گیا, فرسٹ کلاس کرکٹ سے زیادہ سیاست ہے وہاں پہ. وہاں بھی بہت سی گیمیں ہوئی میرے ساتھ, جان بوجھ کے میچز نہیں کھلائے جاتے تھے, جان بوجھ کے بالنگ میں مار پٹوائی گئی, ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں ہوئیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ 2011 کا جو ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں میرا چانس تھا, مجھے نہیں لیا گیا, ٹھیک ہے. مجھے اب پری پلان طریقے سے یہ پلاننگ تھی جو بھی مجھے باہر کر دیا گیا. 50 آؤٹ کیے ہوئے تھے آپ نے, ٹھیک ہے نا. نہیں, اس سے پہلے میں 2011 نیوزی لینڈ کے ٹور پہ تھا, میں نیوزی لینڈ کے ٹور پہ 6 کے 6 ODI مجھے باہر بٹھائے گئے, وہ نہیں کھلایا گیا. لیکن 2011 کا ورلڈ کپ تھا, اس میں میرا پورا موقع تھا, ٹھیک ہے, کسی اور کو لے کے چلے گئے. تو یہ چیزیں ہوئیں. اس کے بعد میں نے بولا نہیں, میں نے بولا بھائی یہاں پہ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, ایسا نہیں ہے. جو ڈاکو ہوتا ہے نا, وہ پیدائشی ڈاکو نہیں ہوتا ہے, اس کو ماحول بنا دیتا ہے. کسی کو شوق نہیں ہوتا چوریاں کرنے کا, کسی کو شوق نہیں ہوتا مانگنے کا. سلطانہ ڈاکو نے کہا تھا نا, اس سے کہا تھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے, اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو قتل کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جب سب سے پہلے بچپن میں چوری کر کے لے کر آیا تھا تو اس نے مجھے شاباشی دی تھی, تو اس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو آپ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ, تو میرا صرف کہنے کا مقصد ہے جو ماحول ہے نا آپ کو, وہ ایسا کر دیتا ہے کہ آپ پھر مجبور ہو جاتے ہیں. مجبور مطلب آپ بدل دیتے ہیں اپنے آپ کو. تو پھر میں نے فیصلہ کیا, میں نے نہیں, نہ آپ کسی کے ساتھ دوستی رکھنی ہے, نہ آپ کسی کے ساتھ بات چیت رکھنی ہے, اپنی زندگی اکیلے گزارو, ٹھیک ہے. روزی رزق عزت اللہ دینے والا ہے, دیکھی جائے گی جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنا ببل بنا لیا ہے. میں نے اپنا اور اپنے آربٹ میں رہتے ہیں. بالکل, مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس میں, نہ آربٹ میں اپنے ببل میں نہ کسی کو آنے دیتے ہیں, اور جو آ جائے اس کو نہ جانے دیتے ہیں. میں میری زندگی اب یہ ہے, ٹی وی, فیملی کے ساتھ گھومو پھرو, ٹی وی. میرا کوئی دوست نہیں ہے, کوئی رات کی دوستی نہیں ہے, کوئی میرا شوق ہی نہیں ہے کسی سے بات چیت کرنے کا, اور نہ میں چاہتا ہوں کوئی میرے پاس آئے. کیونکہ مجھے پتا ہے جو بھی میرے ساتھ بات کرے گا وہ مطلب یہی کرے گا. اس سے اچھا نہ ہی کرو. اور لوگ کیا کرتے ہیں پتا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں یار, بگاڑو تو نہیں نا کسی سے. مجھے لوگ کیا بولتے ہیں, دروازے مت بند کرو کسی کے لیے. ابے اس سے بڑا تو منافق کوئی ہو ہی نہیں سکتا, دروازے نہ بند کرو. اگر میں ایک جھوٹے بندے کے ساتھ بات رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور دوسرے کے ساتھ بھی رکھ رہا ہوں, تو اس کا مطلب میرے سے فارغ آدمی کوئی نہیں ہے, میں تو مطلب یوز کر رہا ہوں. جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے اسی کے لیے آپ مصلحتیں کرتے پھر رہے ہو, منافقتیں کر رہے ہو. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس فیلڈ کے اندر میرے سے بڑے بڑے کرکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. میں سروائیو کر رہا ہوں نا 11 سال سے. سروائیو کیسے کر رہا ہوں, مجھے اللہ دے رہا ہے, میں اللہ کی وجہ سے سروائیو کر رہا ہوں. میری نیت اچھی ہے, میں اللہ کی وجہ سے سروائیو کر رہا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے ابھی کہا کہ میں نے 5 ٹیسٹ میچ کھیلے. میں نے آپ کے بہت سارے جو کمنٹس تک ہوتے ہیں, ہم نے اسٹڈی کیا ہے آپ کو, تو کمنٹس میں لکھے ہوتے ہیں کہ یار 5 ٹیسٹ میچ کھیلے, 50 ٹیسٹ میچ کھیلنے والے پہ کرٹیسائز کرتا ہے یہ. تو میرا سوال ہے آپ سے کہ جو 50 ٹیسٹ میچ کھیلنے والا ہے, کیا اس کی اسکلز آپ سے زیادہ نہیں ہوں گی؟ دیکھیں, اس کی اسکلز زیادہ ہے یا نہیں ہے. ایک فرسٹ کلاس کرکٹر ہے جس نے 150 فرسٹ کلاس میچ کھیلا ہے, یس, اور ایک پاکستان کھیلا ہوا اس نے 100 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہوا ہے, اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, اس کو لوگ زیادہ جانتے ہیں, اس کو لوگ زیادہ بلاتے ہیں, وہ میڈیا میں زیادہ آتا ہے, ایکسپوژر زیادہ ہے. بلا بال تو دونوں نے کھیلی ہے. فرسٹ کلاس نے, جس نے 150 فرسٹ کلاس میچ کھیلا ہوا ہے, کیا وہ کوئی ایسی کوئی للو پنجو تو نہیں ہوگا نا, امپاسبل. اس کو نہیں پتا کہ رنز کس طرح کرنے. جس نے 150 رن کیے ہوئے, اس نے 150 میچ کھیلا, اس نے 15-20 ہزار رن کیے ہوں گے فرسٹ کلاس کرکٹ میں. آپ کراچی سے کھیلیں, کراچی میں تو پاکستان میں سب سے زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں ٹیم میں کھیلنے کا. لیکن یہ مسئلہ صرف ہمارے ملک میں ہے. او جی یہ 5 ٹیسٹ میچ کھیل کے سانو سکھا رہے ہیں کرکٹ. او بھائی 5 ٹیسٹ میچ کھیلے یا 15 ٹیسٹ میچ کھیلے, ٹیسٹ میچ کھیلے یا کرکٹ کھیلی, میں ڈفرینس سوچتا ہوں. جی, آپ کبھی بھی مجھے سنیں یا کہیں پہ بھی اگر موقع ملے, میں کبھی بھی 50 فرسٹ کلاس میچ والے کو بھی میں یہ نہیں بولوں گا تجھے کیا پتا کرکٹ کا, تجھے کیا پتا کرکٹ, پروفیشنل ہے نا آپ تو ظاہر ہے. اور یہی چیز گوتم گمبھیر نے مجھے ایک شو میں بولی تھی, ایک ٹاکرا ہوا تھا ہمارا ایک شو میں, کہ یار آپ 5 ٹیسٹ میچ کھیلے ہو, آپ کو کیا پتا. میں نے بولا تیرے کو لگ پتا جائے گا 5 ٹیسٹ میچ والا ہے کون. یہ میرے الفاظ تھے. یہ کسی کو مت بولو, کسی فرسٹ کلاس پلیئر کو بھی مت بولو. بھائی آپ شکر ادا کریں, آپ کی قسمت اچھی ہے,
آپ پاکستان کھیلے, آپ سے اچھے اچھے پلیئر نہیں پاکستان کھیل سکے. اس میں اب مصلیت اب اللہ کو پتہ ہے کس نے کھیلنا تھا کس نے نہیں کھیلنا تھا, لیکن آپ کسی کی ڈس رسپیکٹ مت کریں. وہ انڈیا کا میجر گورو آریہ, اس نے کوئی بکواس کی تھی آپ کے خلاف, اس کے بعد آپ نے اسے بہت ہی ٹھیک ٹھاک اس کو جواب دیا تھا. وہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ اس کو میرا آئیڈیا نہیں تھا شاید. وہ ویسے بھی انڈیا میں بیٹھ کے, وہ مجھے پتا ہے کہ اچھل کود کرتا انڈیا کی جو رہتا ہے. گورنمنٹ ہے نا وہ اس کو پیڈ کرتی ہے, پیسے دیتی ہے, کیا کرتی ہے, ہر ٹائم پاکستان لو رینک کا تو آفیسر ہے, بالکل فارغ ہے ٹھیک ہے. وہ ہر ٹائم پاکستان کے اگینسٹ باتیں کرتا تھا, پولیٹیشین کے خلاف, سیاست دانوں کے خلاف. میرے خیال ہے یہاں کی طرف سے کسی نے اس کو جواب نہیں دیا, نہ کوئی شاید سمجھتا تھا اس فارغ آدمی کو کوئی جواب دے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, ایک میرے دوست نے کلپ بھیجا, یہ گورو آریہ جس کا آپ نے ذکر کر دیا, تو ورنہ تو میں اس کو منہ بھی نہیں لگاتا, نہ اس کا نام بولنا چاہتا ہوں. وہ کسی میرے دوست نے کلپ بھیج دی کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے وہاں پہ, کھجور کہہ رہا ہے, فلانا کہہ رہا ہے. میں حیران ہوا, میں نے بولا یار یہ تو ہمارے ملک کے سیاستدانوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا, یہ میرا کیوں ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے ذکر کیوں کیا میرا, کیونکہ اس ویڈیو میں اس نے خود بولا کہ اس کے انڈیا میں بڑے لوگ لائک کرتے ہیں, میمز بنتے ہیں, اس کی بڑی ویلیو ہے. اس نے شاید یوٹیوب پہ تھوڑے سے ویوز لینے کے لیے اس نے میرا ذکر کر دیا. لیکن اگر وہ طریقے سے بات کرتا نا تو میں اس کو کبھی بھی جواب نہیں دیتا. اس نے جو ہے وہ مجھے کھجور تو پتہ نہیں کیا کیا بولا. میں نے بولا اچھا بھائی ٹھیک ہے, ایسے میں تیسی تیری, پھر تو میجر ہوگا وہاں پہ ہوگا, ہم نے کیا کرنا ہے. اگلے دن میں نے اس کو ویڈیو بنا دی. میں نے بولا کریلا بھی تیرے سے اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, کریلے کو بھی لوگ بنا کے کھاتے ہیں, اتنا اچھا تو ہے نا. میں نے بولا تو اپنی شکل دیکھ, اور کھجور ورسز کریلا آ گیا, اور کریلا بھاری ہو گیا اس کے اوپر, بھاری ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ بھائی وہ تو پیڈ ہے, اس کو تو بس منہ بند کر کے بولا جا رہا ہے کہ جو بولنا ہے بولتا رہے. تو اس کو جو میں نے جواب دے دیا, اس کے بعد اس کا کوئی بات نہیں. اس کو نہیں پتا کہ کھجور تو ہمارا بہت افضل ترین پھل ہے, وہ تو ہمارا, ہم اس کی تو بڑی عزت کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی بولے وہ تو کوئی ہماری بے عزتی بھی نہیں. ہاں کریلا جو ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی نیم چڑھا. وہ دیکھیں میں کسی کی بات نہیں کرتا, اس نے مجھے بولا تھا یہ پینٹ کوٹ ٹائی پاکٹ اسکوائر بھی لگا لے, اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا. اچھا مجھے یہ بتائیں, شاہد آفریدی جیسا پاور ہٹر کوئی اور پیدا ہو سکتا ہے ہمارے ہاں اتنا اسٹرانگ؟ دیکھیں کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر شعیب اختر فاسٹسٹ بال کرتا ہے, کیا پتا کوئی آگے چل کے کوئی ایسا بالر آ جائے جو تیز بالنگ کرتا ہے. وہ کرکٹ میں جو ریکارڈز ہیں وہ بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے. دیکھیں شاہد افریدی کو میں اس وجہ سے ریٹ کرتا ہوں کیونکہ شاہد افریدی نے جس ٹائم چھکے مارنے شروع کیے تھے, یا جے سوریا جس ٹائم چھکے مارنے شروع کیے تھے, یہ اس ٹائم کے جو پلیئر تھے, دیکھیں اس ٹائم T20 کا اتنا کانسیپٹ تھا ہی نہیں. ہمارے کراچی میں تو ہوتی تھی لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں ہوتی تھی. تو اگر اس دور میں شاہد افریدی نے چھکے مارے, یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی تھے, تو ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا ایک اپنا نیچرل گیم تھا, اور اس دور میں چھکے مارنا اور اپنا گیم نہ تبدیل کرنا یہ بھی بہت بڑی بات تھی, کیونکہ بہت سے لوگوں نے ان کو بولا کہ یار اپنا گیم تو تبدیل کرو. تو اس دور میں چھکے مارنا آئی تھنک اس ٹائم کے حساب سے بہت بڑی چیز تھی. میرے خیال پاکستان میں کوئی نہیں آیا, لیکن اب T20 بدل گئی ہے. اب ٹوٹل کرکٹ ہی T20 کے حساب سے ہوتی ہے. پھر وہی سوچ وہی گیم آپ ون ڈے کرکٹ میں بھی لے کے آ گئے ہیں کہ یار 50 اوور میں کہاں 250 رن ہوتے تھے, اب 400 کی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہی چیز ٹیسٹ کرکٹ میں ہو گئی, شارٹس آپ کے پاس آ گئے, ڈیولپ کر لیے, چھکے چوکے اب ٹیسٹ میں بھی چلتے ہیں. کہاں ٹیسٹ میں 200 والے بولتے تھے بہت ہے دن میں, اب تو 400 رن 350 400 رن بنتے ایک دن کے اندر. تو آ سکتا ہے کوئی بھی, لیکن آئی تھنک اگر یہ بولنا کہ یار شاہد افریدی کیا بولتے ہیں, شاہد افریدی چھکوں میں ماسٹر نہیں, تو اس میں تو پھر غلط بات ہے نا. وہ اپنے دور میں بہت بڑے بڑے چھکے مارتا تھا. تو ابھی یہ ہے کہ دنیائی کرکٹ میں اتنے پاور ہیٹر آ گئے ہیں, ایون پاکستان میں بھی آپ کے پاس لڑکے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جن کے اوپر کام کیا جائے, ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے چھکے بھی نکل جائیں. ہاں بھائی شاہد آفریدی میں اسٹرینتھ اور طاقت بہت تھی, اتنی طاقت آج کل کے بچوں میں نہیں ہوتی ہے. ریپوٹیشن بنی بھی اس وجہ سے نا کہ یار اس دور میں چھکے مارتا تھا, ایسے چھکے کوئی مارتا نہیں. اچھا ہوتا یہ تھا کہ وہ کھیلتے تو زیادہ اوور نہیں تھے, 4-5 اوور میں میچ سائڈ میں لے کے نکل گئے, 15-15 20-20 رن لے کے نکل گئے 3-3 4-4 اوور میں. اچھا ایک چیز یہ مسنگ ہے ہمارے لڑکوں میں. اگر شاہد افریدی اس ٹائم 3-4 اوور بھی اگر کھیلتے تھے نا, تو 15-15 20-20 رن کر کے میچ ایک دم سائڈ پہ لے جاتے تھے. اب وہ بھی ٹیلنٹ نہیں ہے لڑکوں میں کہ یار آپ چلو 3-4 اوور کھیلتے, بناؤ نا 20-20 رن ایک اوور میں, 15-15 20-20 رن بناؤ, نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے چھکے بھی مارنے ہیں نا, تو اس کے لیے دلیر بھی ہونا بہت ضروری ہے. لیکن وہ اچھے بالر کی اچھی بال پہ مارتا تھا. یہ جو آپ نے اچھے بالر بات کی, اس ٹائم کے لوگوں نے اچھے بالروں کو چھکے مارے, کوالٹی چیک کرے, پرفارمر چیک کرے, لیجنڈز کو چھکے. یا اس دور میں جتنے لیجنڈز بنے,
تو اب ٹھیک ہے, انٹرنیشنل کرکٹ میں جو کوالٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, کوالٹی کم ہو گئی ہے, وہ شاید چیزیں نہ ہمیں نظر آئیں, لیکن ہر ٹائم ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے. آج کل کے دور میں جو چھکے زیادہ مار رہا ہے وہ لوگ بولیں گے اس سے بڑا چھکے کا والا پلیئر ہی اس کو تو نئی بال ہو پرانی بال ہو, اس کا اوپن کرنے بھی جاتا تھا, مڈل آرڈر میں بھی کھیلتا تو تھا, ایسے تو بڑے ڈاؤن دی آرڈر بھی کھیلتا تھا, اسپنر ہو فاسٹ بالر ہو, کہیں بھی بال کرائے وہ گراؤنڈ سے باہر ہی پھینکتا تھا. ایسے کرکٹر تو بڑے یوزفل ہوتے ہیں, فیلڈنگ بھی اچھی, فیلڈنگ بھی اچھی اور بالنگ بہت اچھی. اینڈ میں آ کے اس کی بالنگ بہت اچھی ہو گئی تھی, اس نے بہت امپروو کی تھی اور کانسنٹ وہ کیا تھا. بہرحال ہی واز سکسیزفل. بٹ ہمارے یہاں سارے پلیئرس کا انکلوڈنگ شاہد آفریدی بہت برے طریقے سے گڈ بائے ہوا. مطلب میں میاداد مجھے یاد ہے, مجھے اقبال قاسم یاد ہیں, مشتاق محمد ہیں, اور اس کے علاوہ پھر ہارون رشید, سعید انور. فیئرویل میچ کتنوں کے ہوئے ہیں مجھے تو یاد نہیں ہے, بس میرے خیال سے گڈ بائے اس کو انضمام الحق کو ذرا بیٹ کھڑے کر کے آرام سے کر دیا تھا, اس کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں ہوا. سب کو سارے کرکٹرز کا یہ حال ہے, ذلیل کر کے ہی ان کو نکالا. ہمیشہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور کرکٹرز کا ریلیشن کرکٹرز کا کبھی بھی اچھا نہیں ہوا. اور پلیئرز نے کہا بھی ہو کہ ہمارا فیئرویل میچ کر دو تو اس کو اور ذلیل کیا گیا. اور کیا بھائی, کیوں نہ کرو, اگر ایک بندے نے اتنی کرکٹ کھیلی ہو اس کو عزت سے ریٹائر کرنا چاہیے, دھکے مار کے ریٹائر کرنا چاہیے. دوسری چیز, جو آپ کے بڑے پلیئر ہیں وہ جب آئی سی سی ایونٹ میں کپتانی کرتے تھے اور باہر ہوتے تھے تو ان کو ٹھڈے مار کے کپتانی سے باہر کر دیا جاتا تھا کہ یار ان کی کپتانی میں ٹیم ہار گئی. بھائی وہ کوچنگ اسٹاف کہاں ہیں, وہ سلیکٹرز کہاں ہیں, کیا یہ انوالو نہیں ہے؟ یہ کوئی 1% گیم تھوڑی ہے کہ آپ ہی نے ہارنا ہے, آپ ہی نے محنت کرنی ہے, آپ ہی نے جتوانا ہے. بھائی 11 کی ٹیم ہے, 15 کی ٹیم ہے, پلس کوچنگ اسٹاف بھی ہے, پلس سلیکٹرز بھی ہیں جو بیٹھ کے بیکار ترین تھکی ہوئی تھرڈ کلاس قسم کی ٹیم سلیکٹ کر کے دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ابھی آپ کا یہ اس میں چیمپئن ٹرافی میں کیا ہوا, آپ کے سلیکٹرز نے کیا ٹیم سلیکٹ کی ہے؟ آپ کے پاکستان کے اندر آپ کا یہ چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے, آپ کے پاس اسپنر نہیں ہے, آپ کے پاس اوپنر نہیں ہے. دوسری باہر سے ٹیمیں آ کے آپ کے اوپنرز بھی ہیں, ان کے پاس اسپنرز بھی ہیں. تو یہ جو تھرڈ کلاس قسم کی سلیکشن ہوتی ہے تو وہ سلیکٹر تو کوچ کو تو پکڑ ہی نہیں جاتا. آرام سے ملبہ ڈالتے ہیں, کپتان کو فارغ کر دو, ٹیم فارغ کر دو. یہ کہیں نہیں ہوتا بھائی. آپ کے سامنے میں بار بار مثال دے چکا ہوں جوز بٹلر کی, ٹھیک ہے, انڈیا میں 50 اوور کا ورلڈ کپ ہوا, بری کپتانی, بری ٹیم آ رہی, اس کو کنٹینیو کیا گیا. بیچ میں بائلیٹر سیریز ہوئی, برے حالات, میچ ہی نہیں اس کی کپتانی میں ٹیم جیت رہی. ابھی چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہوئی, برے طریقے سے اس کی ٹیم ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا یا اس کو طریقے سے بولا گیا, رسپیکٹ دے کے بولا گیا کہ بھائی آپ کو ہم نے کپتانی دی تھی, آپ کی پرفارمنس اپنی بھی اچھی نہیں ہے اور کپتانی سے ٹیم بھی نہیں جیت رہی, آپ اسٹیپ ڈاؤن کر دیں. کیا اس نے چھوڑنے کے بعد کیا اس کو دھکے دے کے ٹیم سے باہر نکالا؟ وہ آج بھی ٹیم میں کھیل رہا ہے. ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے سب سیاست میں لگے ہوئے ہیں, میرا بندہ آ جائے, میرا منڈا آ جائے, میرا پسند والا آ جائے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. جس طریقے سے جو آپ نے بات کی نا, ریلیشن نہیں اچھا, اسی طریقے سے نہ رضوان کے ساتھ اچھا تھا نہ بابر کے ساتھ اچھا تھا. ابھی رضوان کو 1 سیریز 2 سیریز کپتان بنا دیا, کیا ہوا اس کے بعد؟ پورا پاکستان چیختا رہا بابر کے بعد کپتان بناؤ, رضوان کو اس سے اچھا کوئی کپتان ہی کوئی نہیں ہے. تو کیا وہ 1-2 سیریز کا کپتان تھا صرف؟ سیاست یہاں نہیں. اور میری جب تک زندگی ہے نا, پاکستان کرکٹ کا سسٹم کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ریزن یہ ہے, یہاں پہ کسی کو کام کرنے دیا جاتا ہی نہیں ہے. ابھی آپ کے جو لوگ اس ٹائم کوچنگ کر رہے ہیں, NCA کرکٹ اکیڈمی کے اندر کیمپ لگا ہوا ہے, ایک بندہ 6 کام کر چکا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ اگر ہیڈ کوچ ہے, وہ اگر کام صحیح نہیں کیا, اس کو اٹھا کے مینیجر بنا دیتے ہیں, اس کو اٹھا کے انٹرویو دلانے لگ جاتے ہیں, اس کو اٹھا کے کیا کرنے لگ جاتے ہیں, اس کو اٹھا کے نیشنل کرکٹ اکیڈمی ڈائریکٹر بنا دیتے ہیں. یہ کسی اچھے ادارے میں کہیں نہیں ہوتا ہے. یہ وہ ادارے فلاپ ہوتے ہیں جہاں پہ ایک بندے نے کچھ نہیں کیا, اس کے بعد آپ کو 6 کام دے رہے ہیں, آج یہ کر لے, کل تو یہ کر لے, پرسوں یہ کر لے. تو فلاز ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار PCB کی طرف دیکھو, جو بھی چیئرمین آتا ہے وہ کیوں نہیں یہ چیزیں صحیح کرتا, لیکن کوئی نہیں کرتا. سب آ کے اپنی مرضی کے اپنی سیٹنگ. اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کیونکہ جب بھی کوئی آتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعظم رکھتا ہے, وزیر اعظم چیئرمین بناتا ہے, اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا تو پتہ ہی نہیں ہے, 2 سال میں فارغ, 3 سال میں حکومت گورنمنٹ گر گئی تو کیا ہوگا پھر. تو وہ اس میں کوشش کرتا ہے کہ اپنے بندے لے آؤ, جتنے زیادہ لے آؤ. اسی لیے چیزیں برباد ہوتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, کوئی انڈین
ٹیم میں اور انڈین پلیئرز میں سے آپ کی دوستی کس سے ہے, اور ان کے ساتھ کوئی ایسا میموریبل ایونٹ, انسیڈنٹ کوئی ایسا ہوا جو آپ کو یاد ہو؟ دیکھیں میں رسپیکٹ کرتا ہوں سورو گنگولی کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انگلینڈ میں ایسا ہوا تھا کہ ٹریننگ کرنے جم میں گیا تھا تو وہاں سورو گنگولی سے میری ملاقات ہوئی تھی. اس چیز کا ذکر میں کافی دفعہ میں کر چکا ہوں. تو وہ بڑی رسپیکٹ کی تھی, انہوں نے اپنے نیٹس پہ بلایا مجھے, وہاں پہ بالنگ کی, سب کچھ کی. تو وہ بڑا پسند ان کو آیا کہ وہ مجھے کہنے لگے یار تم پاکستان کیوں نہیں کھیلتے. تو میں نے بولا یار سیاست اتنی ہے, کھلاتا ہی نہیں کوئی مجھے. تو وہاں جتنے بھی پلیئر تھے, یوراج سنگھ تھے, ہربھجن نے بڑے اچھے ہلوائی طریقے سے میرے سے گپ شپ کی تھی, سچن ٹنڈولکر ان سے ملاقات ہوئی, انیل کمبلے سے ہوئی, ان سب کے ساتھ. ہربھجن سے تو دوستی ہے آپ کی بہت. ہربھجن سے دوستی کیا, وہ بس الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے, پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے. مجھے تبھی غصہ آتا ہے بھائی آپ سے اگر یہ سوال ہو رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کی آپس میں کرکٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, بائیلیٹرل سیریز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اگر یہ سوال میرے سے کوئی پوچھے گا میں یہ بولوں گا یار ضرور ہونی چاہیے. اگر آپ یہ بھی نہیں بول سکتے اپنی گورنمنٹ کے ڈر کی وجہ سے, تو پھر آپ یہ تو مت بولو نا پاکستان دہشت گرد ملک, پاکستان یوں, پاکستان وہ, تو یہ اس قسم کی فضول باتیں تو نہ کرو نا. اگر آپ نے نہیں جواب دینا تو نکل جاؤ, وہ جس کو کہتے ہیں نا پتلی گلی سے نکل جاؤ اپنا. دہشت گردی کا جواب تو دیا ہے نا, ٹھیک ہے, ہاں بالکل, طبیعت صاف ہوگی. تو اس قسم کی فضول باتیں کیوں کر رہے ہو آپ؟ کرکٹ میں بات کرو, آپ یہ بات کرو کہ یار ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے, باقی جو ہے وہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ ادھر اس پہ, تو ہمارے تو لوگ دوستی یاری نبھاتے ہیں سب, ظاہر پتہ انڈین پلیئروں کے ساتھ بھی دوستی یاری ہے سب کی نبھاتے ہیں, آواز تو نکلتی ہی نہیں ان کی. تو جب اس نے یہ باتیں بولی تو میں نے 2-3 دفعہ اس کو جواب دیا, تو اس کو بہت برا لگا کہ یار یہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اس کو سب پتہ ہے کہ اس کو اس ٹائم سب پتہ ہے کہ میں کون ہوں, اس کو سب پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. سورو گنگولی کی میں بات کر رہا تھا, تو پھر نیٹس وغیرہ کیا, سب کچھ کیا, تو وہ بڑی اس بندے نے جو ہے وہ رسپیکٹ دی تھی, بہت رسپیکٹ دی تھی. اسی لیے میں سورو گنگولی کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. دادا کی بالکل. اور پاکستان میں جب آئی تھنک 2005-6 کی سیریز تھی, اس وقت بھی میں ان سے ملنے گیا تھا, پہچان گئے تھے اس وقت بھی. کوئی ایسا پرینک, کوئی اپنا پاکستانی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں یا فرسٹ کلاس کے ڈریسنگ روم میں ایسا کوئی پرینک ہوا ہو جو آپ کو یاد ہو؟ میرے ساتھ تو نہیں ہوا. ایک میچ میں مجھے یاد ہے کہ اگر احمد شہزاد کو یاد ہے تو, اچھا, تو وہ حبیب بینک اور کراچی کا میچ ہو رہا تھا. وہ بڑا ایک فنی سا سین ہوا تھا, اس میں احمد شہزاد تھوڑا غصہ بھی کر گیا تھا. میں بولنگ کر رہا تھا. وہ ڈرامہ بہت کرتے تھے, اس کو کہتے ہیں وہ ڈرامے بازی بہت کرتے تھے, وہ اصل میں بیٹنگ کر رہے تھے. اچھا, میرے سامنے تھے وہ, میں بالنگ کر رہا تھا. تو یہ بڑا ایک زبردست قسم کا سین ہوا تھا, اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کیا, ایک ہی دفعہ کیا, وہ پتہ نہیں احمد شہزاد کے سامنے ہو گیا. اچھا, تو وہ میں بالنگ کرنے آیا, تو احمد شہزاد میرے خیال بہت اچھی بیٹنگ کر رہا تھا, تو آؤٹ نہیں ہو رہا تھا. کوئی طریقے ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طریقے سے احمد شہزاد آؤٹ ہو جائے. سیٹ تھا, ہاں سیٹ تھا بہت. تو وہ نیشنل اسٹیڈیم میچ ہو رہا تھا. تو ہوا یہ کہ میں بھاگا بالنگ کرنے, اپنے رن اپ پہ بھاگا. جیسے ہی امپائر کے پاس پہنچا نا, تو ایسے کیا میں جیسے رک گیا. ہاں, اچھا, میں رک گیا. ہاں, ٹھیک ہے, بیٹسمین کو, احمد شہزاد کو یہ فیل ہوا میں رک گیا. تو وہ جو میں رکا, تو احمد اپنے سٹانس سے تھوڑا سا ہٹ گیا, ریلیکس ہو گیا. اس نے بولا یار یہ رک گئے. تو وہ میں اس کو کرنے کے لیے رکا, لیکن وہ میں رکا نہیں, میں نے فوراً سے جمپ لے کے نا بال کر دی. اب وہ جب بال کی تو اس کی کانسنٹریشن تو ہٹ گئی تھی, بولڈ ہو گیا. نہیں, وہ آئی تھنک یہ گلی میں آؤٹ ہوا تھا, شاید گلی میں آؤٹ ہو گیا. تو اس میں امپائر نے آؤٹ دے دیا. تو اس میں احمد شہزاد جو ہے وہ بڑا غصہ ہوا تھا کہ یار وہ تو رک گئے تھے آپ, اس نے دوبارہ سے انہوں نے بال کر دی. ٹھیک ہے, تو پھر اس میں امپائر نے بولا نہیں بھائی یہ کوئی نہیں ہے, یہ ہوتا ہے, اس طرح چلتا ہے. کیونکہ یہ تھا ایک چیز میں نے ویسٹ انڈیز کے بالر نے جیک, اس کو اینڈر رسل کو بھی میں نے دیکھی تھی, اس نے بھی کہیں ایسے کیا تھا, تو وہ آپ کا بال ہو جاتا ہے. لیکن وہ آؤٹ نہیں ہوا تھا. نہیں, آؤٹ نہیں ہوا تھا. تو وہ یہ ایک فنی سا سین ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہوئی تھی, باقی تو مذاق وغیرہ یہ چیزیں. اب لائف میں انسپریشن آپ نے کس سے لی ہے زیادہ تر, کون سے پلیئر سے زیادہ لی ہے, یا آپ کے مینٹور کون سے پلیئرز رہے ہیں؟ جس سے ملاقات ہوتی رہی, جو چیزیں مجھے سمجھ آتی رہی, میں جو سمجھتا تھا کہ یار اس کی یہ چیز اچھی ہے, اس کی یہ چیز پک کر لو, بس اس طریقے سے جو ہے وہ چلتے رہے. کوئی کوچ آپ کو جس نے سب سے زیادہ آپ کو ہیلپ کیا ہو بلڈ اپ میں, کیریئر بلڈ اپ میں؟ دیکھیں ہم تو جب کرکٹ کھیلتے تھے کوئی کوچ ہی نہیں تھا ہمارا,
اپنے بلبوتے پہ کھیلتے رہے, اپنے بلبوتے پہ شیشے کے سامنے اس طرح بالنگ کرنی, اس طرح بیٹنگ کرنی, سینئر سے پوچھتے رہے ہاں بھائی صحیح جا رہے ہیں, صحیح بھاگ رہے ہیں, صحیح ایکشن ہے, پیس اچھا ہے, کیا ہے. تو فیوریٹ کیا تھا, ان سوئنگ زیادہ شوق سے کرتے تھے یا آؤٹ سوئنگ میں زیادہ مزہ آتا تھا؟ میرا آؤٹ سوئنگ بھی اچھا تھا, لیکن میرا ان سوئنگر بہت افیکٹو تھا بہت زیادہ, اسپیشلی لیفٹ ہینڈڈ پہ. لیفٹ ہینڈڈ پہ میرا جو بال کٹ ہوتا تھا نا وہ بہت زیادہ افیکٹڈ تھا, وہ بہت مشکل تھا. اور لیفٹ ہینڈڈ پہ ڈومیسٹک میں یا کسی بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں لیفٹ ہینڈڈ پہ بال کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا, بہت مشکل کام ہے. رائٹ کو تو آپ کر لیتے ہیں, باہر نکالنا بڑا مشکل ہوتا, تو وہ بہت افیکٹڈ تھا میرے لیے. تنویر بھائی, بگیسٹ اچیومنٹ آف یور لائف اور آپ کی لائف کا سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ چیلنج تو یہی تھا کہ پاکستان کھیلنی ہے, بس سب سے بڑا. واقعی میں یہ تو کیونکہ یہ تو دیکھیں ڈریم ہوتا ہے ہر پلیئر کا. یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں, جتنا شکر ادا کروں کم ہے. میں نے اپنی زندگی میں جو سوچا وہ مجھے اللہ نے دیا, جو سوچا وہ مجھے اللہ نے دیا. لیکن سب سے بڑی اچیومنٹ میری یہ تھی کہ میں پاکستان کھیلوں, کیونکہ میرے ساتھ ایک تو زیادتی بہت ہوتی تھی, اس کے بعد میرے بعد آ کے لڑکے پاکستان کھیل گئے, اور میں یہ سوچتا تھا میں پاکستان کیوں نہیں کھیلتا اور میرے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. اس کے لیے میں دن رات نہیں دیکھتا تھا, محنت کرتا تھا, سب کچھ کرتا تھا. اس کے بعد جب کھیلا, جتنا بھی کھیلا عزت سے کھیلا. اچھا, اس کے بعد اس سے بڑا ایک اور چیلنج تھا میرا, جب میں 2011 میں, جب 33 سے 34 سال میں نے ایج اپنی بتائی آپ کو, جب میں باہر ہوا اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ایک شخص, وہ جس کا سارا کام پاسپورٹ کا تھا, پاسپورٹ جمع کرانا, ویزے لگوانا, یہ وہ پروٹوکول کا. میں نے اس بندے کو بولا, میں نے بولا میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, ایک دفعہ تو کم بیک کروں گا, یہ چیلنج ہے میرا تمہارے ساتھ. مجھے یاد ہے جب میں ٹیم سے باہر ہوا تھا تو لاہور میں میچ تھا اور میں ڈریسنگ روم میں بیٹھا تھا. یہ بات میں نے آج دن کبھی کی نہیں, آپ ہی کے شو میں کر رہا ہوں. اچھا, میں 11 سال ہو گئے, میں نے کبھی نہیں کی, پہلی دفعہ آپ کے شو میں. تو ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ نا بڑی ایک نا ڈریسنگ روم میں جب لاہور میں میچ ہوتا تھا نا, تو آفس تو ساتھ بھی تھا, وہیں سے نکل کے لڑکے لوگ جو گراؤنڈ میں آتے. تو جب وہ مقصود نام تھا ان کا, مقصود, جب وہ مقصود آتے تھے نا تو سارے لڑکے چوک جاتے تھے, یار لگتا ہے کسی نہ کسی کا پاسپورٹ لینے آیا ہے, لگتا ہے کسی نہ کسی پاسپورٹ لینے آیا ہے. تو میں باہر بیٹھا ہوا تھا, تو آئے وہ, انہوں نے نا کسی لڑکے کا پاسپورٹ لیا, کہ جس بھی نئے لڑکے کا نام آیا یا جس کے ویزے ایکسپائر تھے تو اس کا پاسپورٹ لے کے ویزے لگوانا. تو وہ جو ایک دو لڑکوں کے پاسپورٹ لیے تو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں نے ان سے پتہ کیا بولا, میں نے بولا یہ میری بات لکھنا, ایک دفعہ تو ضرور کم بیک کروں گا, یہ میرا چیلنج ہے آپ کے ساتھ. میں نے بولا اسی طرح ہی آؤ گے, میرا پاسپورٹ منگاؤ گے اور ویزا لگے گا میرا. اب اس ٹائم میں 34 سال کا تھا, اینڈ آف یور کیریئر, اینڈ آف مائی کیریئر. ٹھیک ہے, کون سوچ سکتا تھا کہ دوبارہ کم بیک کرے گا. ٹھیک ہے, اور یہ میری نیچر ہے ایک, میں جس چیز کے پیچھے پڑ جاؤں نا, ایک دفعہ, پہلی دفعہ پڑھتا نہیں, جب پڑ جاتا ہوں اس کو حاصل کر کے چھوڑتا ہوں. میں پیچھے نہیں ہٹتا, کوئی بھی کام ہو زندگی کا میں اس کو چھوڑتا نہیں. میں نے ان سے بولا, میں نے بولا میں کم بیک کروں گا, ایک دفعہ کم بیک تو کروں گا, اس کے بعد کرکٹ چھوڑوں. اور اس بندے کو میرے الفاظ یاد تھے. 2 سال بعد جب 2013 کا ساؤتھ افریقہ کے ٹور پہ میرا نام آیا, مقصود بھائی کا فون آیا میرے پاس, کہہ رہا ہے 36. مقصود بھائی کا فون آیا, اس بندے نے چھوڑتے ہی مجھے بولا, پاسپورٹ کی بات تو بعد میں کی, تو بولا یار مان گیا تجھے میں, تو نے گراؤنڈ میں مجھے بولا تھا میں کم بیک کروں گا. میں نے بولا تھا مقصود بھائی کم بیک ہو گیا, اب میری پرفارمنس ہو یا نہ ہو, میں نے آپ کو بولا تھا میں کم بیک ایک دفعہ ضرور کروں. تو یہ ایک جب پاکستان کھیلا اس کے بعد یہ جو کم بیک کیا, یہ 2 چیلنج تھے لائف کے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد بھی ینگسٹرز کو یہ ہے, چاہے کرکٹ ہو چاہے کچھ بھی لائف ہو اپنی, چاہے پاکستان کھیلو یا نہ کھیلو, اپنے گول خود سیٹ کریں, جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ حاصل کرو. ٹھیک ہے نا, دنیا گئی سائڈ پہ, اپنا گول پورا کرو, آپ نے اپنا گول پورا کرنا ہے. تو یہ جو 2 چیز تھی نا, ایک دفعہ کھیلا اور اس کے بعد کم بیک کیا, کیونکہ جب میں کھیلا اس ٹائم بھی 500 آؤٹ کیے ہوئے تھے, زیادتی ہو رہی تھی میرے ساتھ, وہ محنت تھی. پھر جب ٹیم میں آ کے دھکے دے کے جان بوجھ کے کہہ کہ انفٹ ہے یہ, حالانکہ میں تھا نہیں انفٹ, باہر نکالا, میں نے بولا دوبارہ کم بیک کروں گا.
تو یہ میرے لیے بہت بڑی وہ تھی. یہ مجھے بتائیں کہ تنویر 5 سال کے بعد کیا ہوگا, کہاں کھڑا ہوا ہوگا؟ دیکھیں میری پوری کوشش یہ ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں ٹی وی پہ کام کروں, اور یہ میں سوچ کے آیا تھا ٹی وی پہ کہ میرے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہیں. ٹی وی پہ ہوسٹ یا گھوسٹ؟ نہیں یہی اینالسٹ ہی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے شاید فیوچر میں, کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی مجھے آفر کر دے ہوسٹنگ کی بھی, ہو سکتا ہے. یہ میرا اپنا ایک فیل آتی ہے, کیونکہ میں نے بہت جگہ کام کیا ہے, بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ میں ہوسٹنگ کا بھی ٹیلنٹ ہے, آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, میں اگر ہوسٹ چلا گیا نا تو پھر یہ جس طرح میں دھڑلے سے بات کرتا ہوں وہ پھر ہوسٹ نہیں کر سکتا. پھر لوگ مجھے بولیں گے بھائی یہ ہوسٹ ہے, یہ کیا بول رہا ہے, گیسٹ کو تو بولنے دو. تو اس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اس طرف ہی رہوں, کیونکہ میں یہاں رہ کے بہتر ینگسٹرز کے لیے بات کر سکتا ہوں, میرڈ کے لڑکوں کی بات کر سکتا ہوں, بالکل, جو پرچیوں پہ آ رہے ہیں ان کے اگینسٹ جا سکتا ہوں, جو پرچیوں پہ نوکریوں پہ آ رہے ہیں ان کے اگینسٹ جا سکتا ہوں. تو میرے خیال ہے یہ جو سائڈ ہے مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے, اور میری پوری کوشش ہے جب تک میری زندگی. اور دوسری چیز یہ کہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ نے کرکٹ کھیلی, آپ کوچنگ بھی کر سکتے ہیں, یہ وہ. تو میں کہتا ہوں یار مجھے بورڈ میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اگر مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ 1 کروڑ مہینہ بھی دے گا تو میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, مجھے شوق ہی نہیں ہے, کیونکہ وہاں مجھے لگتا ہے نہ رسپیکٹ ہے, نہ کچھ ہے, نہ کام کرنے دیا جاتا ہے. یہ بیسٹ جگہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے پوری دنیا کو بتائیں کہ کیا زیادتی ہو رہی ہے کسی کے ساتھ, کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال ہے یہ زیادہ بیسٹ, یہ پلیٹ فارم زیادہ ہے. لاسٹ کوشچن, اگر تنویر کرکٹر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ دیکھیں جو میرے حالات تھے نا, میرے والد صاحب نے اجازت دی ہوئی تھی جاؤ کرکٹ کھیلو. ٹھیک ہے, نہ میرے والد صاحب کے پاس کوئی اتنے پیسے تھے, نہ کرکٹ کے لیے کچھ پیسے تھے. فرسٹ کلاس کا پہلا میچ جب کھیلا تھا اپنے دوست سے جوتے لے کے کھیلا تھا, کچھ بھی نہیں تھے, نہ سائیکل تھی نہ کچھ تھا. یہ ضرور بول سکتا ہوں کہ اگر میں کرکٹر نہیں ہوتا تو بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں تھا. ہو سکتا ہے میں آم کی ریڑھی لگایا ہوئی ہوتی, ہو سکتا ہے کیلے کی ریڑھی لگائی ہوئی ہوتی, کسی اسٹور میں بیٹھا ہوتا, کیونکہ بہت بڑا رسک لیا تھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں باتیں اس وجہ سے کرتا ہوں, میں بچوں کو سمجھانے کی باتیں کرتا ہوں کہ یار ماں باپ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ سہتے ہیں. میری 2 بیٹی ہیں نا, میں بہت سی چیزیں سائڈ پہ کر کے بیٹیوں کے لیے سوچتا ہوں. تو جب آپ کے بچے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو ماں باپ کی محنت, ماں باپ کی اسٹرگل, ماں باپ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ پیچھے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن میرے والد صاحب نے, میری والدہ نے کبھی بھی منع نہیں کیا. میرے والد صاحب بولتے تھے جاؤ کھیلو, میری سپورٹ ہے. اب کیسے سپورٹ ہے, کس طرح کی سپورٹ ہے, یہ مجھے تو پتا تھا نا کہ یار پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی ماں باپ سپورٹ کر رہے, کیسے کر رہے. کرکٹ کا سامان مشکل, ہر چیز مشکل, ٹھیک ہے, انگلینڈ جا رہے ہیں, انگلینڈ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ویزے کے پیسے, ٹکٹوں کے پیسے, فلانے پیسے, یہی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, میرے پاس تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ 2009-2010 تک تو میرے پر نوکری ہی نہیں تھی. 2-4 اسپاٹ کرتے تھے بہت پیسہ آ جاتا. ٹھیک ہے, وہ تو پاکستان ٹیم میں کھیلتے تو کرتے نا, میرے پاس 2010 تک تو نوکری بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور میں اب یہ بھی بات بتا رہا ہوں, 37 کی ایج میں میری شادی ہوئی. وہ تو آپ کویت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے آپ کی اصل ڈیٹ آف برتھ لکھی تھی, ورنہ تو آپ ابھی بھی کھیل رہے ہوتے. میں پاکستان میں ہوتا تو میں تو 10 سال, تو 35 سال کے ہوتے ہیں, 10 سال کم کرا لیتا. تو میں 37 کی ایج میں تھا, تو میں نے بولا 40 سال کی عمر تک میری اگر نوکری نہیں ہوگی تو میں شادی نہیں کروں گا, کیونکہ اگر 40 سال تک میری نوکری نہیں ہے تو میں شادی کر کے کیا کروں گا, میرے پاس ویسے ہی کچھ نہیں ہے. مطلب یہ حالات تھے گھر کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ یار بچوں کے لیے ماں باپ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اگر میں کچھ نہیں کر پاتا پھر, اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں گھر آتا تھا, میں اٹھا کے بیگ پھینکتا تھا, میں کہتا تھا والد صاحب کو جلا دو بیگ, میں نہیں کھیل رہا کرکٹ, کیونکہ اتنی ناانصافی میرے ساتھ ہوتی تھی. میرے بعد آ کے پاکستان کھیل گئے. تو والد صاحب اب وہ زندگی دنیا میں تو نہیں ہے, 5 سال ہو گئے ان کو ڈیتھ ہوئے ہوئے. اتنے مطلب میں کہتا ہوں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نا آپ کے باپ کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے.
اگر آپ کا والد سمجھدار نہیں ہے نا دنیا کے حساب دنیا گزارنی کس طرح ہے, کیونکہ باہر تو وہ آپ کا والد گھوم رہا ہوتا ہے, والدہ کا بھی ہونا ضروری ہے, والدہ کا بھی intelligent نہیں, ہونا. والدہ کا ہونا ضروری ہے, لیکن باہر کے پھڈے باہر کے مسئلے, جھوٹ, فراڈ, یہ وہ سب کچھ, وہ جتنا بالکل وہ جتنا آپ کا والد سمجھتا ہے نا, اور اس چیز کو دیکھ کے آپ کو جس طریقے سے چیزیں سمجھاتے ہیں, یہ بچوں کے سمجھ میں نہیں آتا. نہیں بچوں کو نہیں. میں آپ کو بتاؤں, میرے والد صاحب, ہم جب بھی بحث کرتے تھے نا, میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا جب بڑے ہوگے نا اور یہ سچویشن جب تمہارے پہ آئے گی پھر میں تم سے پوچھوں گا. اور اب وہ سچویشن جب آتی ہے نا تو سیدھا دماغ والد صاحب کی باتوں پہ جاتا ہے. اچھا جب والد صاحب کی باتوں میں جاتا ہے تو اب سمجھ آتی ہے کہ والد صاحب ہمیں یوں سمجھاتے تھے کہ اپنے ابو کی باتیں ان کو سمجھ آتی تھی, وہ ہمیں اس طرح سمجھاتے تھے. اب ہم نے اپنے والد صاحب کی جو باتیں سنی ہیں, اب وہی چیز بچوں کو بولتے ہیں نہیں اس طرح مت کرو. ٹھیک ہے, تو بڑوں کی باتیں فوراً سے اگر آپ نے سن لی تو بہت بڑی بات ہے, آپ کہیں نہیں جائیں گے آگے پیچھے. تو اگر والد صاحب آپ کے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں تو بہت کچھ سیکھیں گے. اب وہ کس طرح مجھے ہینڈل کرتے تھے پتہ ہے, اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کا دماغ ہوا ہوا خراب, اس کو تو بہت غصہ آیا ہوا ہے, اب کیا کروں, کچھ بھی نہیں بولتے تھے, بالکل ریلیکس چھوڑ دیتے تھے, چھوڑ دو اس کو. کس ٹائم بات کرتے تھے پتہ ہے, جب کھانے پہ سب ساتھ بیٹھتے تھے نا پھر بات سٹارٹ کرتے تھے. یہ ایک سمجھدار باپ کی نشانی چیک کرو. میں گھر پہ غصے پہ آیا ہوں, اسی ٹائم والد صاحب نے کوئی بات کر دی, میں تو ویسے ہی غصے میں ہوں, میں تو والد صاحب کی بھی نہیں سنوں گا. کھانے پہ بیٹھتے تھے آرام سے, ہاں کیا ہوا, کیوں غصے میں تھا, کیا ہوا کیا, تو میں آگے سے بولوں میں نے کہ نہیں کھیلنے چلا دوں سب کچھ, کیا ہوا, کتنی پرفارمنس دی, آؤٹ کیے نہیں کیے, کیا ہوا فلانا یہ. حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ فرسٹ کلاس کا میچ کی پرفارمنس ساری نیٹ پہ آتی تھی, میرے ابو نے میرے گھر آنے سے پہلے دیکھ چکے ہیں پتہ ہے انہیں کہ اس نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بتاتے تھے کوئی مسئلہ دیکھو. اچھا ان کی سمجھداری چیک کرو. مجھے پتہ کیا کہتے تھے, تو پاکستان کی مت سوچ, تو انگلینڈ جاتا ہے نا لیگیں کھیلنے, تو یہ سوچ میں پاکستان میں فرسٹ کلاس کھیل رہا ہوں انگلینڈ لیگ جانے کے لیے. مجھے اس طریقے سے موٹیویٹ کرتے تھے, وہ چیزیں دماغ میں ڈالتے تھے میرے کہ تو پاکستان کی مت سوچ, تو یہ سوچ تو انگلینڈ جا رہا ہے, فرسٹ کلاس کرکٹ پاکستان کھیلتا اس کی وجہ سے تو انگلینڈ جا رہا ہے. گرج ڈائلیوٹ کر دیتے تھے, یہ باپ کا, یہ صرف باپ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. بچے کو نہیں سمجھ رہے ہاؤ ٹو ہینڈل یور کڈ, اور اس پہ تو کتابیں ہیں. ساری زندگی جو باپ ہے نا وہ بچوں کو کھلاتا ہے, بچوں کی سائیکالوجی سے ہینڈل کرتا ہے, ساری زندگی بچوں کو سمجھاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یس, تو باپ کا میچور ہونا بہت ضروری ہے. آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ بھی بہت اچھے باپ ہوں گے, کوشش تو یہی کرتے ہیں, اندازہ ہے اس سے. اور جیسا آپ نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا, بڑی شفقت رہتی ہوگی اور ان سے بہت ہی اچھے طریقے سے. 10 سال کی, ایک 7 سال کی. اچھا, چھوٹے ہیں بچے, ابھی بہت چھوٹے ہیں جی, لیکن بہرحال دوست ہوں گے آپ کے اور لونگ ہوں گے سارے, بچیاں اور بچے تو سارے, سب کے ایک جیسی ریلیشن شپ ہوتی ہے اور ہوتی ہے. اچھا, اچھی تعلیم وغیرہ دیں. تھینک یو ویری مچ, آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا, آپ سے بہت اچھی باتیں ہوئیں, اور آپ نے وہ والی باتیں کی جو آج سے پہلے کسی اور کے سامنے نہیں کی. یہ ہم اپریشیٹ کریں گے, اور خوشی کا باعث ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ, بہت زبردست شو کیا آپ کے ساتھ, بہت مزہ آیا. تھینک یو.